الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں علی بسری، پروگرام ازائے ایام قادمیہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 25 رجب المرجب ہے، 16 فروری جمعرات کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں، پر امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اور ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے۔ کل سے ہم نے مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ایام شہادت کے سلسلے میں خصوصی 3 پروگرام ترتیب دی ہیں، جو کہ آج اس کا دوسری اس کی نشست ہے۔ اور اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے جو کچھ تواریخ میں لکھا، جو کچھ محدثین نے، مورخین نے قلم بند کیا، ان کی بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کویت سے جناب علامہ مرزا عسکری صاحب۔ قبلہ آپ کے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے، آپ کی خدمت میں سلام پیش کریں گے اور مولا کی مظلومانہ شہادت کا پرسہ بھی پیش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لأہلہ والصلاة علی اہلہ، اما بعد۔ میں بھی آپ کی خدمت میں سب سے پہلے اپنا عرض سلام پیش کروں گا، اور تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہے کہ اس ہماری عزا کو قبول فرمائے، اور آپ کی خدمت میں اور تمام مومنین کی خدمت میں، اور سب سے پہلے آج کے شہید کے جو حقیقی والی وارث ہیں حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف وارواح العالمین لہ الفدا کی خدمت میں عرض تعزیت ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدا ان کے ظہور سے ان کے زخموں کو مندمل فرمائے، اور تمام ظالموں کو جو ہے نیست و نابود کرے، اور ان کا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ اور ناظرین، تھوڑی سی تمیدی گفتگو کے ساتھ ہمیشہ کی طرح پروگرام کا آغاز کیا جائے گا۔ امام کاظم علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج کے مشہور لقب کے ساتھ آپ کو یاد کیا جاتا ہے کہ دوران امامت ان کے کیا سیاسی حالات تھے اس وقت، جو حکمران تھے انہوں نے کیا سیاسی معاملات تھے اس وقت جب آپ کا امامت کا دور تھا۔ قبلہ اس کو ذرا پیش فرما دیں، تاریخ میں کیا لکھا ہے واپس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ امام کاظم علیہ السلام کا دور جو تھا وہ ایک بڑا ہی تاریخ کا حساس نقطہ تھا، جس میں آپ کی خدمت میں عرض کریں ایک بہت بڑی سازش کہ جس کو، اور بہت بڑا گویا جو فریب تھا کہ جس کو بنی عباس نے حربہ بنایا تھا، اور اس سے وہ لوگوں کے اذہان سے کھیل رہے تھے۔ حتیٰ سادہ لوگ جو ہیں، خاص کر علویون جو تھے یا جو شیعہ حضرات تھے، تو ان کے جذبات سے انہوں نے کھیلا، اور رضا آل محمد علیہ السلام کے نام پہ جو قیام کیا تھا انہوں نے کہ ہم آل محمد کے بہے خون کا انتقام لیں گے، اور اسی بہانے سے انہوں نے بنی امیہ کو شکست دی، اور ان کو پورا فل سپورٹ ملا شیعوں کی میجورٹی کا، اور اس سپورٹس کا انہوں نے پورا فائدہ اٹھایا، اور بنی امیہ کو واصل جہنم کیا، ان کی حکومت کا زوال ہوا۔ لیکن پانچویں امام کے زمانے سے تحریک نے ذرا عروج پکڑا تھا، چھٹے امام کے زمانے میں کامیاب ہوئی تحریک، اور آپ کی خدمت میں عرض کریں لیکن وہ دور ایسا تھا کہ جس میں وہ یعنی مکمل طور پر شیعوں پہ فوکس نہیں کر پا رہے تھے، کیونکہ انہیں اپنے قدم جمانے تھے، اور عدو شبد سبب خیر گر خدا خواہد والے وہ جو مقولہ ہے فارسی کا کہ دشمن بھی سبب خیر ہوتا ہے اگر خدا چاہے، تو یہ خود ان کی آپسی جنگ اور جو ہے وہ سیاسی جو ہے ان کی مشکلات، اور وہ جو خلفشار تھا سیاسی، وہ سبب بنا کہ پانچویں اور چھٹے امام کے زمانے میں کھل کر تشیع کو گویا قیامت تک کے لیے جو ہے ثبات مل گیا، اور وہ علمی سرمایہ جو شیعت کا تھا بے بدیل کے جو معصومین علیہ السلام کے ذریعے سلسلہ ہم تک پہنچنا چاہیے تھا، وہ چھٹے امام اور پانچویں امام کے زمانے میں بطور احسن اور بڑی وسعت کے ساتھ جو ہے 4000 بروایت 9000 یا 4500 اس مقدار میں صرف روات الحدیث تھے، یعنی وہ جنہوں نے چھٹے امام سے اور پانچویں امام سے روایتیں نقل کی تھیں اور حدیثیں بیان کی تھیں۔ تو یہ دور جو تھا اس میں شیعوں کے اوپر بھی اور خاص کر امام صادق علیہ السلام پر بھی فوکس ایسا نہیں تھا کہ بالکل نہیں تھا، وہ اللہ شہید نہ ہوتے، یقیناً بنی عباس کا فوکس تھا، لیکن شدت اور تشدد جو ہے وہ ذرا کم تھا۔ لیکن جیسے ہی امام صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد پھر یعنی
امام کاظم علیہ السلام برسر اقتدار آئے ہیں تو اب بنی عباس نے اپنا حقیقی چہرہ اور اپنی صحیح تصویر جو اصل شیطانی تصویر تھی انہوں نے دکھانا شروع کی. اور پھر اس کے بعد ان کے کیونکہ اس وقت تک قدم مضبوط ہو چکے تھے, ان کو سپورٹ مل چکا تھا, ان کا کوئی کمپٹیٹو نہیں تھا, ان کو کوئی مثال کے طور پہ مقابلے میں نہیں تھا ان کو شکست دینے والا, صرف ایک تھا علویوں کا انقلاب. کیونکہ علوی جب سمجھے اور علویوں کو احساس ہو گیا کہ یہ جو ہے بنی عباس بنی امیہ جیسے ہیں یا ان سے بدتر ہیں, تو پھر سے علوی جو ہے انہوں نے قیام کرنا شروع کر دیا کہ انہوں نے جس سلوگن اور جس شعار کی بنا پر قیام کرنا شروع کیا تھا وہ قیام جو ہے وہ شعار اور سلوگن ان کا ثابت نہیں رہا بلکہ جھوٹ نکلا, اور یہ سب فیک تھا ان کا اور اپنے اقتدار کو ان کو حاصل کرنے کے لیے. ایسے حالات میں اب آپ کی خدمت میں عرض کریں, جب بنی عباس کے یعنی قدم تھوڑا مضبوط ہوئے تو انہوں نے شیعوں پہ بھی تشدد ڈالنا شروع کیا. ایک آپ سرکمسٹانسز کو ناظرین اگر غور کریں گے اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ کن حالات میں امام کاظم علیہ السلام نے کس طرح اور کس جی ناظرین, تھوڑی سی لانگ ڈسٹینس کال کی وجہ سے تھوڑی سی ڈسٹربنس جو ہوئی اس کی معذرت چاہتے ہیں. ابھی قبلہ دوبارہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ موجود ہوں گے انشاءاللہ, کیونکہ ایام عزائے کاظمیہ چل رہے ہیں. قبلہ کنٹینیو کیجیے, بسم اللہ. جی بسم اللہ. جی میری آواز کلیئر ہے؟ جی بسم اللہ, جی فرمائیے. تو اب آپ سوچیں, اس سے اندازہ ہوگا کہ امام کاظم علیہ السلام نے کن حساس حالات میں شیعت کو رکھا, نہ صرف زندہ رکھا بلکہ اس کو مثلا یعنی زندگی ایسی عطا کی. کچھ لوگ زندہ ہوتے ہیں لیکن ان میں رمق نہیں ہوتی اتنی زیادہ, نہیں اس کو ایسی رمق دی کہ اب وہ زندگی کے آثار اس مکتب میں آ گئے. اس کے بعد آپ کی خدمت میں ثبات آ گیا, اور ایسی حکیمانہ تدابیر امام کاظم علیہ السلام نے اپنائے اس دور میں, جیسی امام کاظم علیہ السلام کا دورہ ہارون رشید اور عباسی جو مثلا خلفاء تھے اس دور کے, دو تین جتنے بھی گزرے, انہوں نے پورا فوکس امام کاظم پہ کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کام چھٹے امام کر کے گئے ہیں ان کاموں کو دوبارہ سے یہ آگے لے کر جائیں اور جو ہے وہ ہمارے پائے کمزور ہوں اور شیعت مضبوط ہوتی جائے. لیکن اس کے باوجود بھی امام کاظم علیہ السلام جب تک مدینے میں رہے آپ نے بھرپور طریقے سے جو ہے معارف اہل بیت اور دینی معارف کی ترویج کی, لوگوں تک روایات پہنچائیں. اب آپ سوچیں روایات میں ملتا ہے تقریباً یعنی فقہ میں 3 امام سے سب سے زیادہ حدیثیں ہیں, 5ویں امام سے. فقہ میں ہمارے ہاں جو فقہ کا باب ہے پورا مختلف یعنی تقلید سے لے کے دیات تک کا جو باب ہے ہمارے یہاں فقہ میں, اور احکام کا جو باب ہے جس میں پورے اسلامک جورسپروڈنس رولز اینڈ ریگولیشنز اور احکام اور دیات اور عبادات اور تمام نکاح و طلاق اور تمام احکام جو اس میں سب سے زیادہ حدیث 5ویں اور 6ٹھے امام سے منقول ہے. اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کریں 7ویں امام سے منقول ہے. یعنی ایسے پر اختناق دور میں جہاں ہر طرف تھریٹس تھی, امام کاظم علیہ السلام نے ایک سب سے بنیادی اسٹریٹجی اپنائی تھی جس کی بنا پر امام کاظم علیہ السلام سروائیو کیا. امام نے نہ صرف امام نے سروائیو کیا کیونکہ امام کو خود اپنے سروائیول کا احساس نہیں تھا بلکہ پورے مکتب کے سروائیول کا اور مکتب کی بقا کا احساس تھا. امام نے ایسے پر اختناق اور گھٹن والے حالات میں کہ جہاں بنی عباس پوری طرح سے امام کو, اب آپ سوچیں 14 سال قید میں رکھا, ایک قید خانے سے دوسرے قید خانے, اور اس طرح خفیہ طور پہ امام کو گھر سے اٹھائے اور 1 سال ایک قید خانے میں, دوسرے سال دوسرے قید خانے میں, کہیں 3 سال کہیں 4 سال, اور مستقل آپ کی پرسنالٹی کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کی گئی, آپ کی شخصیت کو مثلا لوگوں کے سامنے جو ہے برا دکھانے کی کوشش کی گئی. تیسری طرف جو ہے بنی عباس کا حربہ کہ ہم ہی آل محمد ہیں اور ہم ہی جو ہے وہ کرسی کے حقدار ہیں, یہ شعار. چوتھی جو ہے وہ امامت اور سیاست اور سماجی قیادت سے جو ہے معصومین علیہ السلام کو دور رکھنا, اسلامی حقیقی قیادت کو دور رکھنا, یہ تمام حالات جو ہیں وہ درہم تھے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ بنی عباس کو سب سے بڑا سیاسی حالات میں سب سے بڑا تھریٹ کیا تھا اس زمانے میں؟ بنی عباس کے مقابل میں سب سے بڑا خطرہ تھا علویون, یعنی آل ابی طالب یا مثال کے طور پہ شیعہ, جو مستقل جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کریں وہ قیام پہ قیام کیے جا رہے تھے اور جس سے بنی عباس کو پورا خطرہ تھا اور ان کے اقتدار کو اس سے مستقل خطرہ پہنچ رہا تھا. تو ایسے سیاسی حالات میں شیعت کو زندہ کر کے لے آنا
اور اس کو زندگی دے دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. اور اس کا وہ جو سرمایہ میں آئندہ ابھی آپ کی خدمت میں پیش بھی کروں گا وہ حالات کہ کن حالات کے تحت امام کاظم علیہ السلام نے جو ہے وہ شیعت کو اتنی عظیم زندگی عطا کی ہے، جس سے اندازہ ہوگا کہ امام کاظم علیہ السلام کا کیا کرم ہے. سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت طریقے سے ناظرین گفتگو کا آغاز ہو گیا امام موسی کاظم علیہ السلام باب الحوائج کے. مظلومانہ شہادت کے ایام ہیں اور کل سے ہم نے اس کے اوپر سلسلہ شروع کیا. آج ہمارا دوسرا پروگرام امام مظلوم کی شہادت کی مناسبت سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. امام موسی بن جعفر علیہ السلام کے دوران امامت کی جو سیاسی حالات تھے، جو بنو امیہ کے بعد بنی عباس نے جو ہیلے اور بہانے تراشے اور ظلم کی تمام حدیں عبور کر گئے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ان تمام چیزوں میں جو سیاسی حالات تھے اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے کہ کس طرح سے تشیع کو، کس طرح سے اسلام کو طاغوتوں کے اور ان گھٹا ٹوپ اندھیرے سے نکال کر جو ہے وہ یہاں تک جو آپ کے سامنے اس وقت مکتب پوری اپنی آب و تاب کے ساتھ، اپنی پوری شادابی کے ساتھ زندہ و جاوید ہے، اس میں امام نے کیا کردار ادا کیا، اس میں بات ہو رہی ہے. تھوڑا سا بات کو قبلہ تھوڑی سی آگے اور پھیلاتے ہیں. امام موسی کاظم علیہ السلام کی حکیمانہ وہ تدابیر کیا تھیں کہ جس کی وجہ سے آج تک جو ہے وہ تشیع ہمیشہ پھلتا پھولتا ہی چلا گیا. دیکھیے علی بھائی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ناظرین کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ جو سلیوشنز جو ائمہ علیہ السلام نے، اور جو تدابیر ائمہ علیہ السلام نے، اور جو اسٹریٹجیز معصومین علیہ السلام نے اپنے دور اپنے زمانے میں اپنائی ہیں، وہ دراصل ایک نسخے ہیں. یعنی کیا نام ہے، بیماری کا علاج ہے، اور ایک ابدی تا قیام قیامت، جیسے قرآنی آیات ہیں قیامت تک وہ سند ہیں، حالات بدلتے رہیں گے اور ان کے لیے نسخہ بنتی رہیں گی قرآنی آیات. اسی طرح معصومین علیہ السلام کی سیرت بھی مختلف سرکمسٹانسز میں، مختلف دیگرگوں پولیٹیکل اور اسٹریٹجک سچویشنز میں معصومین علیہ السلام نے ایسی سیرتیں پیش کی ہیں جس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں، ابھی ہم غور کریں، اگر ابھی اندازہ لگائیں بین الاقوامی سطح پر، اگر ہم شیعت کو دیکھیں، بین الاقوامی سطح پہ اگر ہم حالات دیکھیں، تو کوئی بھی گویا مثلا سچویشن ایسی نہیں ہے کہ وچ وی کین سے کہ جو ہمارے فیور میں ہے، جو شیعت کے فیور میں ہے. یعنی میں دنیاوی سیاست کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں. ایسی سرکمسٹانسز بالکل یہ، یعنی شاید ابھی بھی ہمارے پاس سانس لینے کی مثلا کیپیسٹی ہے، اور حالات ہمارے فیور میں کہیں نہ کہیں نظر آ جاتے ہیں. الحمدللہ اللہ بعض ملکوں کو سلامت رکھے، ان کی عزت برقرار رہے، بعض مجموعے جو ہیں الحمدللہ وہ اس وجہ. لیکن اس دور میں کچھ نہ تھا ہمارے پاس، نہ شیعہ اس قدر منظم تھے، نہ آپ کی خدمت میں عرض کریں اس طرح سوشل نیٹ ورک تھا، اور اس طرح جو ہے ذرائع ابلاغ تھے، نہ اس مثلا لوگوں تک پیغام پہنچنے کا. یعنی آپ سوچیں، مثال کے طور پہ آج کے زمانے میں اگر ایک لمحے میں ایک برائی پھیلتی ہے تو اس کے دوسرے لمحے میں اس کی رد بھی آ جاتی ہے فوراً، ٹھیک ہے. لیکن اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ ایک سال میں ایک برائی پھیلتی تھی تو دوسرے سال میں اس کی رد آتی تھی. ایسے سچویشن میں کہ جہاں نہ مراسلات اتنا قوی، نہ سرکمسٹانسز فیور میں، نہ کچھ بھی اپنے فیور میں نہیں ہے. ہمارے پاس الحمدللہ آج فرض کیجئے اتنے دنیا میں چینلز ہیں اہل بیت کے چاہنے والوں کے کہ کسی نہ کسی گوشے سے اور کسی نہ کسی طرح ہم اپنی آواز پہنچاتے. لیکن الحمدللہ اس زمانے میں ایسے حالات نہیں تھے. ایسے حالات میں امام کاظم علیہ السلام نے جو اسٹریٹجی اپنائی، دیکھیے سب سے پہلے کسی بھی قوم و ملت کی زندگی اور بقا جو ہے، ٹھیک ہے، اس کی بقا اس کے آئیڈیالوجیکل جو ہے وہ استحکام میں ہے، اس کے نظریاتی استحکام میں ہے. جب تک کسی قوم ملت کے نظریات مضبوط اور مستحکم نہیں ہوں گے، اس کا باقی رہنا، اس کا سروائیول جو ہے وہ ممکن نہیں. آپ دیکھیں میدان جنگ میں وہی ثابت قدم رہتے ہیں کہ جن کے نظریات پختہ ہوں، جو فکری طور پہ اپنے مکتب، فکری طور پہ اپنی سرحد، فکری طور پہ اپنی سرزمین سے باقاعدہ نہ صرف ایک ایموشنل اٹیچمنٹ رکھتے ہوں، بلکہ ان کی عقیدت، ان کے نظریات، ان کے افکار جو ہیں، ان کے رگوں میں بہتا خون جو ہے وہ اس سے رچ بس گیا ہو. معصومین علیہ السلام نے، خاص کر امام کاظم علیہ السلام نے جو سب سے بڑا کام کیا شیعوں کے لیے ایسے دور میں کہ جہاں ہر لمحہ یا اپنا دین کھو یا اپنی جان بچاؤ. اٹس اے بگ چیلنج. آپ خود محسوس کیجئے، یا اپنا دین دو یا اپنی جان دو، یہی دو چیز تھی، کوئی تیسرا جو ہے سلیوشن نہیں تھا. یا اپنا دین دو یا اپنی خوراک دو، یا اپنا دین دو یا اپنی زندگی کی آسائشیں دو، یا اپنا دین دو یا اپنی زندگی کا آرام دو، یا اپنی دین دو یا اپنا دین دو یا اپنی آبرو دو، یا اپنی ملکیت دو، اپنی پراپرٹیز دو. ایسے حالات میں
کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے کہ لوگوں نے اپنے دین ہی کو بچایا، پراپرٹی چلی گئی، بزنس چلا گیا، مثال کے طور پہ آرام زندگی کا چلا گیا، گھر میں آج کتنے جوان فرض کیجئے بعض ملکوں میں اہل بیت کے چاہنے والے جو ہے وہ گمنام طریقے سے اور معلوم نہیں کہاں گئے، وہ غائب ہیں، جیلوں میں ہیں، کس جگہ کچھ خبر نہیں، ایسی حالت، ایسی پر اختناق اور گھٹن والے بھی تھے۔ ایسے میں کیا تھا، کیوں نے سروائیو کیا؟ سروائیول کا سب سے بنیادی ریزہ لوگوں کی آتی جڑوں کی سچائی کی، فکری اعتبار سے سچائی کی۔ اچھا، نظریاتی جڑوں کی سچائی کب ہوتی ہے؟ نظریات خود بخود آٹومیٹکلی جو ہے وہ پختہ نہیں ہوتے۔ میں ناظرین سے گزارش کروں گا اس پہ غور کریں، تھوڑی سی یہ قابل غور گفتگو ہے۔ نظریات خود بخود پختہ نہیں ہوتے، نظریات کے پختہ ہونے کے لیے مستحکم تعلیمی نصاب و نظام ہونا چاہیے۔ جب تک دین کی بنیادوں پر مستحکم تعلیمی نصاب و نظام نہیں ہوگا، اس وقت تک کبھی بھی نظریات پختہ نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، یعنی نظریات کا اور سائنس کا، یعنی ایجوکیشن کا اور تعلیمی نصاب کا یہ آپس میں باہمی تعلق ہوتا ہے۔ جتنی تعلیم بڑھتی جائے گی اتنے ہی نظریات کے پختہ ہونے کے امکانات بڑھتے جائیں گے۔ چھٹے امام دیکھیے، اتنی بڑی اسٹریٹجی، آپ اس پہ غور کریں، اور یہی آج کے دور میں بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر کل ہمیں اپنی قوم کو زندہ رکھنا ہے، اپنا سروائیول بچانا ہے، اپنے وجود کو اور دنیا کے سامنے نمایاں کرنا ہوگا، تو اس فلسفے پہ، چھٹے امام، پانچویں امام اور امام کاظم علیہ السلام کے اس فلسفے پہ ہمیں ایک اپارچونٹی سمجھ کے عمل کرنا ہوگا۔ پانچویں امام نے کہ جہاں شیعہ ڈوب رہی تھی، سب کچھ دین جا رہا تھا، ہاتھ میں تلوار نہیں لی۔ یہ بھی نہ کہیں کہ مثلا اگر چاہتے تو کر سکتے تھے، سپورٹ کر سکتے تھے، لیکن نہیں، اس وقت آپ نے اس زمانے کا اسلحہ اپنایا۔ کیا کہ ایسا کام کرے کہ جس سے قیامت تک کے لیے جو اصلی الہی سرمایہ ہے علم و سائنس کا اور ایجوکیشن کا اور نالج کا، وہ برقرار رہ جائے۔ اس کی بنیاد پر جب لوگوں کی فکریں پختہ ہونے لگیں تو آہستہ آہستہ خود بخود لوگوں کے دائرے میں اضافہ ہوتا گیا۔ آپ دیکھیں، چوتھے امام کے شاگرد تھے غلام، اس کے بعد پانچویں امام کے زمانے میں جب آہستہ آہستہ شہرہ بڑھا اور علمی طور پہ لوگ آگے بڑھنے لگے تو ہر طرف سے، حتیٰ سندھ و ہند سے بھی لوگ جانے لگے وہاں حصول علم کے لیے، اور دنیا کے مختلف گوشوں سے جو ہے لوگ تعلیم کے لیے جاتے تھے۔ چھٹے امام کے زمانے میں اور ساتویں امام کے زمانے میں اتنا فکری طور پہ لوگ پختہ ہو گئے تھے۔ تو کیا کیا، میں اب اسٹریٹجی ون بائی ون بیان کروں۔ سب سے پہلے آپ نے نظریاتی استحکام کی کوشش کی کہ شیعت کے نظریات و عقائد وہ مضبوط رہیں چاہنے والوں کے ہمارے، کیونکہ اگر ان کے تھاٹس، ان کی آئیڈیالوجی، ان کے مثلا کیا نظریات اگر پختہ ہوں گے تو کوئی بھی ان کو ان کے وجود سے چھین نہیں سکتا، کوئی بھی ان کے مکتب سے ان کو دور نہیں کر سکتا۔ یہ سب سے پہلا کام کیا، اور اس کے لیے ایک پری ریکویزٹ تھا، اس کے لیے اس سے پہلے کی ایک چیز ضروری تھی، وہ تعلیمی نصاب کو پختہ کرنا اور منظم کرنا۔ وہ ساتویں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لیگیسی کو اپنایا، اور اپنے والد سے جو آپ کو میراث ملی تھی، آپ نے تعلیمی نصاب کو پختہ کیا۔ یہ دو بنیادی کام۔ تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ کام تھا کہ دیکھیے، تعلیم حاصل کیوں کرتا ہے انسان، اپنے نظریات کو انسان کیوں پختہ کرتا ہے؟ تاکہ سوسائٹی میں اور سماج میں اچھے طریقے سے اس کا سروائیول ہو سکے، اس کی زندگی سکون و آرام سے گزر سکے۔ خوب یہ اس وقت تک پاسبل نہیں تھا جب تک لوگ جو ہے تعلیم حاصل کرنے کے بعد ایسی کرسیوں پہ جا کے نہ بیٹھیں کہ جہاں سے وہ عام لوگوں کو آسائشیں اور آرام پہنچا سکے۔ امام کی اسٹریٹجی دیکھیں، امام نے صرف یہ نہیں کہ لوگوں کو مثلا عالم بنا دیا، لوگوں کو دانشور بنا دیا، امام نے صرف یہ نہیں کیا لوگوں کو فکری طور پہ پختہ کر دیا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایسے انٹلیکچوئلز تیار کیے، ایسے ڈپلومیٹس تیار کیے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ دیکھیں آج کے دور میں یہ ایک سبق ہے کہ جہاں ہر طرف گھٹن ہو، ایسے دور میں ہم کیسے اپنا وجود باقی رکھ سکتے ہیں۔ لوگ اعلیٰ کرسیوں پہ جا کے بھول جاتے ہیں اپنے وجود کو، اعلیٰ کرسیوں پہ جا کے جو ہے وہ اپنے چاہنے والے اہل بیت کے اپنے کو بھول جاتے ہیں۔ یہ ان کے لیے بھی میسج ہے، پیغام ہے۔ امام نے ایسے افراد تیار کیے کہ نہ صرف اس وقت علی بن یقطین، آپ سوچیں وہ وزیر اعلیٰ اس وقت پوری مملکت کے، آپ کی خدمت میں عرض کریں، پرائم منسٹر، حاکم وقت کے بعد، خلیفہ کے بعد آپ کا نمبر تھا، سیکنڈ پرسن آپ جس کو کہتے ہیں۔ خوب یہ آپ کی کوئی معمولی شیعہ نہیں تھے کہ جس کو صرف ٹیگ ہے کہ میں شیعہ ہوں، نہیں، باقاعدہ معتقد شیعہ تھے۔ نہ صرف نماز روزہ پڑھنے والے شیعہ کہ اس حد تک ہم تو شیعہ ہیں، نہیں، باقاعدہ فکری اعتبار سے، نظریاتی اعتبار سے، حتیٰ اپنے لباس پہننے اور لباس اتارنے میں بھی امام کی رائے کے تابع تھے۔ خوب اتنا ایسا انسان کیسے وہاں تک پہنچا؟
آپ جی سمجھ رہے جی ہیں؟ جی یہ قابل غور، یہ آج کے زمانے کے لیے میسج ہے. ہم سے بیٹھ کے دعائی دیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، حالات ہمارے فیور میں نہیں ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہر طرف دشمن ہے ہمارے. یہ دعائی کب تک دیں گے ہم؟ اللہ نے جن دشمنوں کو طاقت دی انہیں ہم کو بھی اتنی طاقت دی ہے. ان کو جتنی عقل دی ہے ہمیں بھی اتنی عقل دی ہے. جتنا ان کو شعور دیا ہمیں بھی اتنا ہی شعور دیا ہے، جبکہ ہمارا شعور ان سے زیادہ ہے، جبکہ ہمارے پاس جو ہے کیا نام ہے جذب فدا ان سے زیادہ ہے. تو یہ دعائی بیٹھ کے مستقل عمر بھر دیتے رہنا کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے. نہ امام کی اسٹریٹجی ہے ہمارے پاس. امام نے ہم کو رویہ، ہم کو طریقہ عمل دے دیا کہ جب تمام ہوا فضا تمہارے خلاف ہو، تمہاری کشتی مجدار تک پہنچنا یعنی ڈوبنے کی کگار پہ ہو، تو ایسے حالات میں ایسی اسٹریٹجی اپناؤ کہ کل جو ہے تم بھی سروائیو کرو، پوری قوم و ملت سروائیو کرے. تو امام نے اسٹریٹجی کیا پورے یعنی اعلیٰ عہدوں پر اپنے شاگردوں کو بھیجا، اور ہر ایک کو نہیں بھیجا کہ ہر ایک جو آپ کے مکتب میں پڑھنے والا، بلکہ اس طرح افراد کی تربیت کی کہ جو فکری اعتبار سے پختہ ہوئے. اور یہ لوگ جس کو یہ یعنی فانی فی الامام تھے. یہ لوگ اپنے آپ میں وجود فدا کرنے والے امام تھے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ذرا غور کیجئے گا کہ یہ واقعا بہت امپورٹنٹ بات. ایک علی بن یقین جیسا وزیر اعلیٰ، امام اس کو کہتے ہیں کہ تم نے میرے شیعہ کا دل دکھایا، تو وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے بصرہ، اور اس شیعہ کے نیچے اس کے ڈیوڑی پہ اپنا چہرہ رکھتا، اپنا گال رکھتا، اور کہتا ہے میرے چہرے پہ پیر رکھو تم، اور میں اس کے بعد تم سے معافی مانگوں گا. یہ کون ہے؟ وزیر اعلیٰ ہے. یہ کون؟ علی بن یقین امام کے مکتب کے شاگرد ہیں. خوب ایسے افراد کو امام نے تیار کیا، تیار کر کے یعنی آپ دیکھیں ایسے افراد بڑی مشکل سے اتنی اعلیٰ کرسیوں پہ پہنچتے ہیں. میں لٹرلی اس بات پہ ایمفیسائز کر رہا ہوں، اور یقیناً ناظرین اس پہ غور کریں گے بجائے اس کے کہ کیا نام ہے اس کو جو ہے ریپیٹیشن سمجھے. یہ قابل غور نقطہ ہے. ایسے افراد ایک تو یہ اسٹریٹجی امام کی تیسری اسٹریٹجی تھی. چوتھی جو بہت امپورٹنٹ اسٹریٹجی تھی امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ تھی امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حکمت عملی اپنائی، وہ یہ کہ اپنی بات کو ہمیں پہنچانا ہے. دیکھیے ایک قوم کو کیا، جس کے چاروں طرف دشمن ہوں، جس کو ہر طرف سے خطرہ، اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو اپنی بات پہنچانی ہے، اپنی آواز پہنچانی ہے، اپنا حق ثابت کرنا ہے، اور اپنے وجود کو باقی جی ناظرین، تھوڑی سی معذرت چاہتے ہیں لانگ ڈسٹینس کال کی وجہ سے. ابھی قبلہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہوں گے تو اپنی گفتگو کو کنٹینیو کر سکیں گے. بہت ہی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے امام موسی کاظم علیہ السلام کے شہادت کے ایام میں. شہادت ہے بعض جگہوں پر، بعض جگہوں پر شہادت ہے. قبلہ ہمارے ساتھ ہیں. جی قبلہ آپ فرما رہے تھے کس طرح سے معاف کیجیے گا، شاید نیٹ ورک کی پرابلم کی وجہ سے بیچ میں اگر سوری ڈسکنیکٹ ہوا، لیکن ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ اب آپ دیکھیں ایسے حالات میں تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ کیا، امام نے ایسے شاگرد تیار کیے. اس کے بعد اب ایسے حالات میں کہ جہاں کوئی آپ کے فیور میں نہیں، کسی کو آپ اپنی بات نہیں پہنچا سکتے، آپ کو تھریٹ ہے، سوشل نیٹ ورک آپ کے فیور میں، سب کچھ آپ کے خلاف، ایسے حالات میں ہم کیا کریں؟ ایسے حالات میں ہمیں ایک ایسی اسٹریٹجی اپنانی جس سے ہم اپنی بات پہنچا سکیں. اچھا، اتنے اعلی عہدہ تک جو پہنچایا امام نے جناب علی بن یقین کو، اپنے دیگر شاگردوں کو، حتیٰ 7ویں 8ویں امام 9ویں امام کے زمانے میں بھی لوگ بڑے بڑے اعلی عہدوں پہ تھے وزارت کے. خوب یہ کیسے پہنچے کہ جہاں شیعت اگر بو آ جاتی تھی کہ کہیں سے کہ اس کے اندر کہیں سے بھی احساس ہو جاتا تھا کہ یہ شیعہ ہے یا شیعت سے کہیں قریب ہوتا تھا شخص، تو اس کا گلا کاٹ دیتے تھے. خوب 10ویں امام تک کے زمانے تک جو ہے 9ویں امام 8ویں 10ویں امام کے زمانے تک شیعہ جو ہے وہ اعلیٰ عہدوں پہ پہنچے حکومتی. کیا کیا امام نے، کس طرح، آپ اس پہ غور کیجئے. اور یہ شیعوں کے لیے ایک بہترین سبق ہے، ایک بہترین اسٹریٹجی اس کو میں کیا امام نے اپنا کام کیا بغیر کچھ ظاہر کیے. ایک کورڈ اسٹریٹجی کو آپ نے اپنایا، ایک کورڈ مشن چلایا، ایک ایسا کورڈ انڈر گراؤنڈ مشن چلایا امام نے کہ جس سے شیعت بھی بچی، جس سے مثال کے طور پہ دشمن سے مقابلہ بھی ہوتا رہا، بڑی بڑی تحریکوں کا انڈر گراؤنڈ سپورٹ بھی کرتے رہے امام علیہ الصلوۃ والسلام. اور آپ کی خدمت میں عرض کریں، اچھا ایک چیز اور دیکھیے آپ، یہ سب سبق ہے. امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بنی عباس جو ہے کیا تھریٹ سمجھ رہا تھا کہ جو علویون قیام کر رہے تھے. دیکھیے باطل کی فکر اتنی کمزور ہوتی ہے، وہ اتنا ہوشیار نہیں ہوتا. علویون جو قیام کر رہے تھے تو امام کاظم علیہ السلام کو یا مامون نے امام رضا علیہ السلام کو قید خانے میں یا نظر بند کر کے رکھا یا توس میں رکھا. وہ کس لیے؟ تاکہ ان سے جو ہے وہ جو لوگ قیام کر رہے ہیں ان کو سپورٹ نہ ملے. امام نے بھی اسی طرف ٹھیک ہے تم اس کی طرف فوکس کرو، لیکن جو انڈر گراؤنڈ کام ہو رہا تھا امام کا، اس کی طرف باطل کی
کا ذہن اس نقطے کی طرف جا ہی نہیں رہا تھا، پہنچ ہی نہیں رہا تھا کہ ایسا بھی کر سکتے ہیں. وہ سیاسی طور پہ ادھر الجھا رہا، امام کو یہ دیکھتا رہا کہ یہ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ اسلحہ اٹھا لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے خلاف قیام کر لیں، کہیں ایسا نہ ہو میرا اقتدار چھین لیں. اور امام کی نگاہیں دوسری طرف تھیں کہ تم یہ سب دیکھتے رہو، ہم اندرون خانہ زیر کوئی انڈر گراؤنڈ طریقے سے اور خفیہ طریقے سے ایسے افراد کی تربیت کریں گے کہ جو تمہاری حکومت میں رہ کے تمہارے اقتدار کے نیچے ہمارا کام کریں گے. اینڈ دس واز اے بگ اسٹریٹجی. آپ دیکھیں، اور اسے کیا کہتے ہیں آپ جانتے ہیں؟ اس نہاکاری اور اس خفیہ تحریک کو کہتے ہیں تقیہ. اس خفیہ تحریک کو کیا کہتے ہیں؟ شیعہ ہمارے جتنے بھی ناظرین وہ تقیہ کا مفہوم سمجھے. ہم لوگ تقیہ جو ہے نماز روزوں میں تقیہ کرتے ہیں، یعنی صرف تقیہ کی جو پریزنٹیشن کی گئی وہ چھپانے کے معنی میں. نہ، تقیہ چھپانے کا نام نہیں ہے. تقیہ خفیہ طریقے سے تحریک کو آگے بڑھانے کا نام. اگر تقیہ صرف چھپانے کا نام ہوتا، جن لوگوں نے چھپایا وہ تقیہ میں خود گم ہو گئے. بہت سے ایسے ایک بڑی تعداد میں لوگ گم ہوئے تقیہ کے سبب. لیکن تقیہ چھپانے کا نام نہیں ہے. تقیہ خاموش طریقے سے اپنی تحریک کو آگے بڑھانے کا نام. ایک ڈیفرنٹ ڈیفینیشن میں تقیہ کی پیش کر رہا ہوں. اس کی طرف غور کیے ناظرین، غور کریں. اور یہ بہت ضرور شور شرابہ کر کے اپنے آپ کو لائم لائٹ میں لا کے کبھی کبھی ہم اپنی تحریک کو اور پیچھے کر سکتے ہیں، تحریک کے سامنے ہم اڑنگے لا سکتے ہیں اور رکاوٹیں لا سکتے ہیں. لیکن اگر ہمیں تحریک کو آگے بڑھانی تو امام کاذب علیہ السلام کی اس اسٹریٹجی سے ہم آپ خود دیکھیں کتنی دشمن سمجھ رہا ہے کہ آپ اسلحہ اٹھا رہے ہیں، آپ کو قید خانے میں رکھتا رہا. ٹھیک ہے. اور جبکہ امام نے علیہ السلام کیا کیا؟ امام نے ٹھیک ہے تم یہ سوچتے رہو، آئی ڈونٹ مائنڈ، ہم کو قید خانے میں رکھو گے ہم رہیں گے، لیکن انڈر گراؤنڈ طریقے سے آپ نے ایسے افراد کی تربیت کی کہ اب آپ سوچیں آج کے زمانے میں مثال کے طور پہ آپ کے ملک میں یا پاکستان میں، ہندوستان میں، دنیا کی کسی بھی ملک میں آپ بتائیے اتنے اعلیٰ اور حساس جو ہے وہ عہدوں پہ کوئی معمولی انسان جا سکتا ہے؟ کتنے فلٹر سے اس کو گزر کے جانا ہوتا ہے، کتنے مراحل سخت سے سخت اس کو طے کرنے پڑتے ہیں، اس پہ کتنی نگاہیں ہوتی ہیں، کتنے، اب آپ یہ خود قابل غور بات ہے کتنی خفیہ کاری تھی، کتنا نہا اور خفا کاری تھی، اتنی نگاہوں کے باوجود بھی جہاں چار پھیلے ہوئے گھر میں آ کے لوگ جاسوس. آپ دیکھیے جناب مسلم علیہ السلام کی شہادت کا سبب کون بنا؟ یہی جاسوس بنا. کس نام سے آیا تھا؟ خمس کے نام سے آیا تھا. جناب مثال کے طور پہ مختار کیسے جو ہے کیا نام ہے ان کو اریسٹ کیا گیا؟ ٹھیک ہے، کس نام سے؟ یہی جاسوس اس طرح کے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ جہاں اتنے جاسوس، کہ جہاں اتنی مشکلات، جہاں ایسا سب کچھ، جہاں ویجیلنس اتنا اسٹرانگ، اور ایسے حالات میں ایسے افراد کی تیاری کر دینا، خوب یہ کوئی معمولی جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہے. میرے لیے اور ایک بہت بڑی بات ہے، اور شیعوں کے لیے قیامت تک کا ایک میسج ہے کہ جس ملک میں بھی رہو اپنے آپ کو اس مرحلے پہ پہنچاؤ کہ تم حکومتوں کی ضرورت بنو، تم جو ہے وہ اقتدار کی ضرورت بنو. اور وہ اقتدار، ہاں البتہ دیکھیے ایک چیز اور آپ کی خدمت میں عرض کریں، امام نے صرف کرسیوں کو کیپچر کرنے کے لیے افراد کو نہیں بھیجا تھا وہاں کہ گو اینڈ کیپچر دا مثلا پوسٹ، نہیں ایسا نہیں تھا. امام کو پوسٹ کیپچر نہیں کروانی تھی، امام کو مثلا اپنے کیڈرز نہیں بٹھانے تھے کہ نہیں میرے بھی، نہیں ایسا کچھ نہیں تھا. امام کی ایک اسٹریٹجی تھی کہ تم اس کرسی پہ جاؤ، تم شیعوں پر ہونے والے ستم کو روکو، شیعوں پہ ہونے والی زیادتیوں کو روکو، اور جہاں تک تمام مسلمانوں کو فیض پہنچا سکتے ہو پہنچاؤ، ساتھ ساتھ ہمارے چاہنے والوں کو بھی پہنچاؤ. یہ امام کی اسٹریٹجی تھی تاکہ وہ باقی رہ سکے، تاکہ دشمن کے شر سے وہ محفوظ رہ سکے. ٹھیک ہے. اچھا آپ دیکھیں امام نے جب بھیجا، اور یہ کام دیکھیں جن کو بھی بھیجا امام نے ان پوسٹ پر، ان عہدوں پر، ایسا نہیں تھا کہ ان سے غافل تھے. ابھی ہوتا ہے کیا ہے، مثال کے طور پہ آپ نے کسی کو ٹرین کیا، کسی کو تیار کیا، کسی یونیورسٹی کالج میں کوئی شخص تیار ہوا تو اس کا اپنے استاد سے براہ راست اتنا ربط نہیں ہے، وہ کرسی پہ پہنچ گیا ختم. نہیں، امام کا مستقل، امام کی نظر تھی ایسے افراد پر. کبھی کوئی مشکل میں آئے، ان کی مشکل میں آنے سے پہلے جو ہے وہ امام ان کو خبر کرتے تھے. جناب علی بن یقطین کو ایک بہترین سا حلہ دیا ہارون رشید نے، وہ حلہ امام کو انہوں نے بھیجا کہ مولا یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے. امام نے کہا رکھو تمہارے کام آئے گا. وہ واقعہ شاید ناظرین نے بھی سنا، لیکن آپ دیکھیں اس میں حکمت عملی، یعنی یہ کنیکشن تھا. امام نے صرف کرسی پہ بیٹھا کے چھوڑ نہیں دیا کہ آدمی جائے مثلا کیا نام ہے شاہانہ زندگی میں عیش و عشرت سے گزارنا، ایسا نہیں. بلکہ جس آبجیکٹو، جس فلسفے کے لیے امام نے بھیجا تھا اس فلسفے کو باقی رکھا، اور اسی فلسفے پہ گامزن بھی رکھا. خوب انہوں نے حلہ بھیجا، امام نے کہا کہ یہ واپس کیا اور کہا کہ یہ رکھو تمہارے کام آئے گا. خوب یہ ایک دوسرا پوائنٹ
کیا نام ہے وضو کرتے تھے، امام کو ان کی جان کو خطرہ محسوس ہوا، امام نے کیونکہ دیکھیے علی بن یقین کو جب بھیجا تھا تو یہ آج کل کی جو ہے وہ مثلا حکومتیں جب اپوائنٹ کرتی ہیں ان اعلیٰ عہدوں پہ، خاص کر خفیہ مشنز پہ، گرچہ جناب علی بن یقین وزیر اعلیٰ تھے لیکن ایک خفیہ مشن پہ تھے، تو خفیہ مشن پہ جب بھیجتی ہیں تو یہ تضمین نہیں کرتی ہیں، یہ ایشور نہیں کرتی ہیں کہ تم زندہ رہو گے، یہ ہو سکتا ہے تم کو جانا پڑے، ہو سکتا ہے تم کو مرنا بھی پڑے، تمہارا کیریکٹر اسیسن ہو، تمہاری پرسنالٹی اسیسن ہو، جیسا ہوتا ہے بڑے بڑے سیاسی میدانوں میں یہ سب ہوتا ہے، آپ نے دیکھا۔ امام نے کیا کیا، امام نے جب بھیجا ان کو تو ان سے کہا کہ دیکھو میں تم جا رہے ہو، تم مجھے ایک چیز کی ضمانت دو، میں تمہیں 3 چیز کی ضمانت دوں گا۔ کہا مولا فرمائیے، کہا کہ تم صرف یہ ضمانت دو کہ تم میرے شیعوں کا خیال رکھو گے، اللہ اکبر، ان پہ زیادتیوں کو دور کرو گے، ہم تمہیں 3 چیزوں کی ضمانت دیتے ہیں۔ کیا؟ کہا کہ کبھی تم اپنے عہدے سے معزول نہیں ہوگے، تم کو جو ہے وہ یعنی مسا ہٹایا نہیں جائے گا تمہاری کرسی سے، ذلت نہیں ہوگی اس بات، کبھی تم قید نہیں ہوگے، کبھی تمہاری جان نہیں جائے گی۔ یہ 3 چیزیں ایشور کر رہے ہیں معصوم۔ میں آج کے جتنے بھی بڑے بڑے عہدیدار ہیں، کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، دنیا کے جس گوشے میں بھی ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں یہ 3 ضمانتیں ان کو بھی امام کاظم علیہ وہ اپنی نوکری کو جناب علی بن یقین کی نوکری بنا سکتے ہیں، وہ اپنے عہدے کو، ایک میسج ہے تمام ناظرین کے لیے، اپنے عہدے کو جناب علی بن یقین کا عہدہ بنا سکتے ہیں۔ کیسے بنا سکتے ہیں؟ ریپیٹ کیجیے گا ان کیٹیگریز کو، جی ریپیٹ جی کیجیے گا انشورنس میں آپ کی جتنے بھی عہدیدار جہاں جہاں بھی لوگ دیکھ رہے ہیں، جس کرسی پہ بھی وہ بیٹھے ہیں، اعلیٰ کرسی پہ، دنیا کے جس گوشے میں بھی ہیں، اللہ ان کی کرسی کو باقی رکھے۔ اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ جناب علی بن یقین کی جو ان کی ذمہ داری تھی وہی ان کو بھی مل جائے، جو توجہ امام کاظم علیہ السلام کی طرف سے جناب علی بن یقین کے لیے تھی ان کو بھی مل جائے، تو وہ یہ کام کریں۔ امام نے ایک کام کے عوض میں تین ذمہ داریاں لی۔ امام نے کیا کہا؟ تمہیں صرف کیا خیال رکھنا؟ ایک خیال، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، جن کے پاس کرسی ان کے لیے میسج 7ویں امام کا، مرزا عسکری کا، کہ آپ کیا کیجئے، آپ اہل بیت کے چاہنے والوں کا خیال رکھیے۔ آپ کسی کو جاب پہ لگا سکتے ہیں، آپ جاب پہ لگا دیجیے۔ آپ کسی کو نوکری، کسی کی بچا سکتے ہیں، اس کی نوکری بچا دیں۔ آپ کسی کا داخلہ کروا سکتے ہیں کالج یونیورسٹی میں، اس کا داخلہ کروا دیجیے۔ آپ ہاں زیادتی نہ کیجیے دوسروں پر، لیکن ان پہ ہونے والی زیادتیوں کو دور کروائیے۔ آپ کسی کو قید سے رہا کروا سکتے ہیں، قید سے رہا کرا دیجیے۔ آپ کسی کو کہیں اسٹیبل کرا سکتے ہیں، آپ اسٹیبل جس حد تک آپ اس مشن کے تحت اپنے آپ کو آپ براہ راست مامور سمجھے امام کاظم علیہ السلام کا، تو آپ ایک کام کیجیے گا، امام کاظم کی 3 ضمانتیں آپ کے لیے۔ آپ ڈریے نہیں کہ میری جاب چلی جائے گی۔ امام علیہ السلام نے کہا ہے کہ کبھی بھی تم اپنے عہدے سے معزول نہیں ہوگے۔ آپ ڈریے نہیں کہ آپ کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر ہو جائے گی، آپ کے خلاف جو ہے وہ انکوائری بٹھا لی جائے گی، نہیں، کبھی بھی جو ہے کیا نام ہے تم کو قید نہیں ہوگی۔ آپ ڈریے نہیں کہ آپ کو مار دیا جائے گا، نہیں، کبھی بھی تم مارے نہیں جاؤ گے۔ ہاں اگر آپ کی شہادت اگر آپ کے قوم و ملت و مذہب کے لیے مفید ہوگی تو اللہ آپ کو اس سے بھی نوازے گا، اور خدا ہر اہل بیت کے چاہنے والوں کو ایسی سعادت نوازے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 3 ذمہ داریاں ہیں جو امام کاظم علیہ السلام نے دی، اور دوسری چیز یہ کہ ہاں شور مچا کے کام کرنا ہنر نہیں ہے۔ امام کاظم علیہ السلام کی اسٹریٹجی تھی کہ خفیہ طریقے سے کس طرح آپ نے کام کیا۔ لٹرلی انسان کی فکر شجدر ہوتی ہے ایسے حالات میں، ایسے افراد کو ایسی کرسیوں پہ پہنچا دینا، اٹس انبلیویبل۔ آپ دیکھیں ایک دم انسان امیجن نہیں کر سکتا یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یعنی میں اتنا ایگزیجریٹ نہیں کرنے، بیٹھ کر اس پہ سوچیں، علماء دانشور بیٹھ کے سوچیں، شیعوں کے بڑے بڑے اسکالرز بیٹھ کے سوچیں کہ ایسی کیا اسٹریٹجی امام کاظم علیہ السلام نے اپنائی تھی کہ اتنے حساس حالات میں اتنی حساس کرسی تک پہنچا دیا۔ یہ امام کاظم علیہ السلام کی یہ تھی۔ تو سب سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کریں، فکری اعتبار سے استحکام، تعلیمی نصاب کی پختگی، اس کے بعد کیا نام ہے اصحاب و افراد کی تربیت، معارف اہل بیت علیہ السلام کو نشر کرنا، اور خفیہ طریقے سے اپنے خاص شاگردوں کو ٹرینڈ کر کے، اپنے ٹرینڈ جو ہے وہ کیا نام ہے افراد کو بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں تک پہنچانا تاکہ اس سے مل سکے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، جہاں پر حکیمانہ تدابیر کا ذکر ہوا ہے، سیاسی حالات میں آپ کی کاوشوں کا ذکر ہوا، وہیں پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جو شیعت کا تحفظ کیا ہے، اس کو تھوڑا علیحدہ کر اگر اس پر گفتگو ہو جائے تو قبلہ نوازش ہو۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں کہ ایک سب سے بڑا مسئلہ جو تھا اس زمانے میں، جو ہر دور میں بھی ہے، جو آج کے زمانے میں بھی ہے، یہ کیونکہ دیکھیے ہم ہسٹری کو جب تک پاسٹ کو پریزنٹ سے کنیکٹ نہیں کریں گے اس وقت تک اس کی افادیت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اگر پاسٹ جس کا ہمارے حال سے کوئی ربط نہ ہو
تو اٹس جسٹ سمپلی این امیجنیشن، اور اس کے علاوہ کوئی اور ایک فکشن کی حیثیت ہوگی اس کی، اور ایک تخیل ہوگا جس کی کوئی ہمارے حال سے کوئی ربط نہیں ہے. ہم کیا کریں گے نہیں، معصومین علیہ السلام کی سیرت جو ہے وہ ایک ایسا ماضی ہے جو ہمیشہ حال ہے، جس کو کبھی بھی ہم ماضی نہیں کہہ سکتے کہ وہ تو تھا، نہیں ہمیشہ ہے. کیسے قرآنی آیات ہمیشہ سے حال ہے، کبھی ماضی نہیں ہے. قرآنی آیات کے لیے کبھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں یہ تو قرآنی آیات تھی 14 صدیوں پہلے. نہ، قرآنی آیات ہے، یعنی جو میسج کل وہ کنوے کر رہی تھی آج وہی میسج کنوے کر رہی ہیں. جو سلیوشن کل تھا ان کا آج بھی وہی سلیوشن ہے ان کا. اچھا، جو سچویشن کو کل ان آیات نے فیس کیا آج بھی اسی طرح فیس کر رہی ہیں. جو چیلنجز کل تھے آج بھی اسی طرح ہیں. کل بھی تھے، لوگ قرآن کو پھاڑ رہے تھے، قرآن کو جلا رہے تھے، یہ ساری چیزیں تھی، آج کے زمانے میں بھی وہی ہے. تو اٹس ناٹ سم تھنگ نیو. تو اب ایسے حالات ائمہ علیہ السلام کی سیرت بھی ایسی ہے. آپ کے جو زمانے کے حالات تھے وہی آج بھی ہیں. آپ کمپیئر کیجئے دونوں برابر کے. مثال کے طور پہ یمن میں دیکھیے جو تھریٹ تھی، چیلنجز تھے، وہ کیا تھے؟ جو چیلنج جو ہر زمانے میں فاسد سیاست دانوں کا حربہ ہے. دیکھیے کبھی انسان جو ہے جہالت کو حربہ بناتا ہے. جب مثلا کیا نام ہے لوگ جاہل رہ کے اگر ان پہ اقتدار باقی رہ سکتا ہے تو اس زمانے میں ان کی جہالت اور علمی سے آدمی استفادہ کرتا ہے. ان کو جاہل رکھ کے کیا نام ہو، جیسے بہت سے علاقوں میں پیری مریدی کا مثلا نظام چل رہا ہے، فرض کیجئے کہ نہیں بھائی تم کو پڑھنے کا کوئی مثلا فائدہ نہیں ہے، ہم ہیں تمہاری دیکھ بھال کریے. ٹھیک ہے، یہ سارے افکار جو دینی افکار ہے. تو کہنے کا مقصد میں ان کے اوپر کوئی کاؤنٹر نہیں کر رہا یا کوئی ان کے خلاف نہیں آواز میں کوئی بیان دے رہا ہوں، لیکن جنرل بات کر رہا ہوں اسلامی فکر کے خلاف. زمانے میں جس زمانے میں امام کاظم علیہ السلام تھے اس زمانے میں علم کا بول بالا تھا. لوگ اب تعلیم سے دور نہیں تھے. اب ایسا نہیں تھا کہ لوگ جہالت کو پسند کرتے ہوں، وہ زمانے جاہلیت نہیں تھا. اب تعلیم کو لوگ پسند کرتے تھے اتنا، یعنی ایک فیشن نہیں بلکہ ایک رواج بن چکا تھا. تعلیم ایک عام شے ہو چکی تھی. تو اب جہالت کو تو بنی عباس حربہ نہیں بنا سکتے. لوگوں کی عقل بھی اتنی کم نہیں تھی. تو اب ایسے میں کیا کریں؟ کچھ ایسا حربہ اپنائیں کہ جو ہے خیر شر کا سبب بن جائے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں، ایک سامنے کی مثال سب سمجھتے ہیں، یہی اس کو جب آپ بڑا فرض کی، جیسے شکر ہے، شکر جو ہے مٹھاس ہے، ہلکی سی لیجیے تو ٹھیک ہے، اچھا لگے گا، آپ کو مزہ آئے گا. لیکن اسی کو آپ بڑھاتے جائیے، یہی خیر جو ہے وہ شر بن جاتا ہے. یہی خیر. ٹھیک ہے، نمک ہے مثال کے طور پہ، کم لیجیے تو کھانے میں لذت کا سبب ہوتا ہے. ناظرین کے لیے ایک ایگزامپل دینا چاہ رہا ہوں. اسی کو آپ بڑھاتے جائیے تو یہی نمک ہلاکت کا سبب ہو جاتا ہے. تو ہر خیر جب اپنی حدوں کو پار کر جائے، جب اس میں توازن بگڑ جائے تو وہ شر کا سبب بن جاتا ہے. دین اور مذہب جو ہے یہ خیر ہے، لیکن اسی دین اور مذہب کو اگر اس میں مثال کے طور پہ یا شدت یا تفریط اگر کی جائے تو یہی دین جو نجات کا سبب ہے یہی ہلاکت کا سبب بنتا ہے. صحیح. بالکل. ناظرین تھوڑی سی لانگ ڈسٹینس کال کی وجہ سے معذرت چاہتے ہیں، کیونکہ بار بار جو ہے وہ سسٹم تھوڑا سا کنیکشن بلکہ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے. بالکل ہمارے ساتھ دوبارہ ہوں گے انشاءاللہ. تو بہت ہی خوبصورت گفتگو چل رہی ہے ایام شہادت امام موسی کاظم علیہ السلام کی خصوصی نشریات اس وقت آپ ہماری اسکرین سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ سلسلہ ہم نے کل سے شروع کیا. شب شہادت ہے بعض جگہوں پر، اور بعض ممالک میں شہادت کا دن 25 رجب منایا جا رہا ہے. ہمارے پاس جو ہے وہ شب شہادت ہے. ہم شب شہادت کے عنوان سے جو ہے امام کی عظیم الشان شخصیت پر، امام کی حکیمانہ گفتگو، امام کی سیاسی تدابیر، آپ کے جو آپ نے کارہائے نمایاں انجام دیے دوران امامت، اپنی امامت کے ہوتے ہوئے ساتھ ساتھ نہ صرف تشیع کا تحفظ کیا بلکہ پورے عالم اسلام کا تحفظ کیا. اور ظالم جابری حکمران بنامے خلیفۃ الرسول بن کے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے چہروں سے نقابیں بھی الٹی اور پوری دنیا کے سامنے جو ہے اس کو ازمام بھی کیا. اور ان تمام چیزوں کو، اس کے لیے یقیناً یہ چھوٹی چھوٹی نشستیں جو ہے وہ بہت ہی جو ہے کم ہوتی ہیں، مگر ہماری پوری کوشش یہ ہے کہ ہم اس میں کم سے کم وقتوں میں رہتے ہوئے، کم سے کم اوقات میں رہتے ہوئے جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو آپ کے سامنے ڈلیور کر سکیں، کہ جس میں جو کچھ محدثین نے قلم بند کیا ہے، مورخین نے اس کے اوپر لکھا، گفتگو کیا. اور یقیناً جب آپ ائمہ علیہ السلام کی زندگیوں پر، آپ کی سیاسی جدوجہد پر، آپ کے علمی کارناموں کی طرف، آپ کی کاوشوں کی طرف نگاہ کرتے ہیں، اسی لیے کہ امام کی بات نہیں کر رہا، تمام جتنے بھی پروردگار کی طرف سے 12 امام جو
ہیں ان پہ اگر آپ کسی بھی امام کی زندگی کو حیات طیبہ کو پڑھ لیں تو دوست دشمنوں تک میں بھی ایک ہی جملہ لکھا کہ امام جو ہے وہ اپنے وقت میں سب سے زیادہ عالم، سب سے زیادہ مدبر، سب سے زیادہ حکیم اور سب سے زیادہ جو ہے وہ عشق خدا میں جو ہے وہ فریاد کرنے والے، عبادت کرنے والے اور سب سے زیادہ شجاع و دلیر۔ تو اگر کہیں پر مطلب جس طرح سے دوسرے اور مکاتب میں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ میرے بعد 12 خلیفۃ اشر ہوں گے، کل ہوں گے قریش سے ہوں گے، تو ان چیزوں کو لے کر جو ہے وہ جو لسٹیں بنائی گئی ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں یہ ساری صفات مجتمع نہیں ہوئی ہیں کہیں پر، اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ائمہ اثنا عشر میں تو آپ کو لگے گا کہ ہر دور میں دوست دشمنوں تک میں ایک ہی بات کی ہے اور یہ ساری اوصاف بیان کی۔ قبلہ آپ کو ہماری آواز صاف آ رہی ہے تو کنٹینیو کرتے ہیں۔ بسم اللہ، ہماری آواز آ رہی ہے؟ سوری، کچھ کنیکشن بسم اللہ، بسم اللہ، میں معذرت چاہوں گا، میں اپنی بات کو کنٹینیو کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ ایسے حالات میں کہ جہاں مثال کے طور پہ بنی امیہ، بنی عباس نے افراط و تفریط کو اپنے لیے حربہ بنایا۔ کیا تھا مسئلہ؟ اس زمانے میں لوگ تعلیم کے میدان میں بھی آ چکے تھے، تعلیم کی ضرورت کو بھی سمجھ چکے تھے، عقل و شعور بھی لوگوں کا کھلنے لگا تھا اور لوگوں کو احساس ہو گیا تھا کہ عقل ایک بنیادی وسیلہ ہے قوم و معاشرے کی نجات کے لیے، تعلیم ایک بنیادی وسیلہ۔ ایسے میں انہوں نے کیا کیا؟ دین کو تباہ کرنے کے لیے دین میں انحرافات ایجاد کرنا شروع کیا، دین میں خرابیاں ایجاد۔ کیسی خرابیاں ایجاد کرنا شروع کی؟ انہوں نے عقائد اور نظریاتی طور پہ دین کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیا۔ فرض کیجئے جو دین کے لیے بیک بون ہے اس کے لیے کہا کہ نہیں، دین میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ فرض کیجئے اہل حدیث جو اس زمانے میں تھے کہ جنہوں نے یہ شعار اور یہ نعرہ بازی شروع کی کہ نہیں، دین میں عقل کا کوئی گزر ہی نہیں ہے، ہم عقل جو ہے وہ دین کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ اچھا، یہ شعار کہاں سے آیا تھا؟ یہ شعار آیا تھا عیسائیوں سے کہ نہیں، مذہب میں عقل کا کوئی دخل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا دیکھنے میں تو اچھا لگتا ہے، سلوگن میٹھا لگتا ہے، لیکن یہ میٹھا زہر ہے کہ جو انسان کو ہلاکت کی اعتبار سے لے جاتا ہے۔ کیونکہ ہم اپنی توحید کو جو ہے وہ یہ تھوڑی کہیں گے کہ قرآن میں لکھا ہے اس لیے اللہ ہے۔ ہم قیامت کے وجود کو قرآن سے تھوڑی ثابت کریں گے، قرآن میں لکھا ہے تو ہے۔ یا رسول خدا کی نیسیسٹی کو، میسنجرز کی اور پیغمبروں کی ضرورت کو ہم قرآن سے تھوڑی ثابت کر سکتے ہیں۔ اللہ کے وجود کو اور اس کائنات کے خالق اور صناع عالم کے وجود کو ثابت کرنے کے لیے ہم قرآنی آیات تھوڑی ثابت کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآنی آیات جو ہے وہ معجزہ ہیں کہ جو اس کے بھیجنے والے کے ثابت ہونے کے بعد معجزہ بنتی ہیں۔ جب تک ہم اللہ کے وجود کو اللہ کا وجود کہاں سے ثابت ہوگا؟ وہ نہ کسی کتاب سے ثابت ہوگا، نہ کسی روایت سے، نہ کسی حدیث سے ثابت ہوگا، عقل سے ثابت ہوگا۔ خوب ہم آئے، ہم مذہب میں کہیں کہ عقل کا کوئی گزر ہی نہیں ہے، دین کا عقل سے کوئی ربط نہیں ہے، تو پھر ہمارے پاس بچے گا کیا؟ کچھ نہیں بچے گا۔ یہ عیسائیوں نے کیا۔ اسٹل بہرحال مذہبی اعتبار سے ہم تنقید نہیں کرنا چاہتے ہیں، ابھی ان کے مقدسات ان کے لیے محفوظ رہیں، میں ابھی ان کے خلاف، میں صرف ایک بات مثلا ایک علمی گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں کہ نظریاتی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے وہ اپنے مذہب کو نہیں ثابت کر سکتے۔ اب ان کے لیے وہ صحیح ہے، وہ سمجھیں وہ اپنے آپ کو کس طرح ثابت کرتے ہیں، ہمیں ابھی اس سے کوئی ربط ضبط نہیں ہے۔ لیکن ہم کہنا چاہ رہے ہیں اسلام میں اس کا گزر نہیں ہے، لیکن اہل حدیث نے کیا کیا؟ ہر بات کو روایت سے ثابت کرنا چاہیے، اور یہ اس زمانے میں اس قدر اس کا رواج ہونے لگا، آہستہ اس قدر بڑھنے لگی کہ اب وہ روایات میں آیا یا قرآنی آیات میں جو کچھ ظاہری طور پہ لکھا ہے، اب کیونکہ قرآن میں لکھا ہے لہٰذا ماننا پڑے گا۔ مثال کے طور پہ فرض کیجئے جناب احمد بن حنبل نے، اب وہ قرآن میں کرسی کا لفظ آیا تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے جو ہے کسی نے یہ کہا تھا کہ اللہ جو ہے وہ تقریباً آسمان سے، جناب ابو حنیفہ کا بھی نظریہ تھا یہ، امام ابو حنیفہ نے یہ کہا تھا کہ جمعرات کے دن جو ہے وہ خدا چھت پہ آتا ہے اور 3/3 رات کے حصے میں وہ باقی رہتا ہے، چھت پہ رہتا ہے۔ اب اس بات کو اور مزید پالش کیا جناب امام احمد بن حنبل نے، انہوں نے کیا کہا کہ خدا جو ہے وہ عرش ہے اس کا، اس پہ بیٹھا ہوا ہے اور پوری دنیا پہ وہ عرش کا سایہ پوری کائنات پر، اور تھوڑی سی جگہ بچی ہوئی ہے جس میں گوشے میں رسول خدا بیٹھنے کے لیے، اس طرح کی روایت۔ اب ایسی روایات جو ہے خوب، یہ اس سے دین کی تباہی ہوتی ہے۔ اور بھی ہزار قسم کی روایتیں کہ جو مثلا عقل سے سازگار نہیں ہے، بنیادی عقائد سے سازگار نہیں ہے، جس سے اللہ کی جسم و جسمانیت ثابت ہوتی ہے، جس سے اللہ کا ہاتھ پیر ثابت ہوتا ہے، جس سے اللہ کی صمدیت کو خطرہ ہے، جس سے اللہ جو اللہ محدود ہے اس کو خطرہ ہے، جس سے ہماری قرآنی بنیادی نظریات جو اسلامی ہیں، مبانی اعتقادی طور پر، ان کو خطرہ ہے۔ خوب یہ اس زمانے میں فکر رائج ہو رہی تھی۔ یہ کیا فکر ہے؟ یہ وہ تفریطی فکر تھی کہ جس سے معاشرہ گریجولی اگر وہ باقی رہے تو کھوکھلا ہوتا جاتا آہستہ آہستہ۔
سماج کی بنیادیں خراب ہوتی ہیں. دوسری اس کے یہ تھے اشاعرہ ان کو کہا جاتا تھا. ان کے مقابل میں ایک دوسرا طبقہ تھا معتزلہ کا. معتزلہ کون سے لوگ تھے؟ معتزلہ وہ لوگ تھے کہ جو آپ کی خدمت میں عرض کریں روشن فکر خود کو کہتے تھے اور عقل سے ان کا سازگار تھا، سروکار تھا. عقل سے ان کا سروکار تھا. وہ عقل کو خوب زیادہ پروموٹ کرتے تھے کہ نہیں، جس چیز کو عقل نہ سمجھ پائے وہ چیز وجود نہیں رکھتی. یعنی شدت سے عقل کے فیور میں تھے. یعنی اس حد تک جو ہے عقل کو وہ پروموٹ کرتے تھے اور عقل کو اپنے لیے انہوں نے اساس و بنیاد بنا لی تھی کہ حتیٰ وہ قرآنی آیات کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے تھے. خوب یہ دوسری طرف سے افراط ہے. امام کاظم علیہ السلام نے دونوں سے مقابلہ کر ان لوگوں سے کیا کہا؟ لا تتجاوز القرآن یا ما فی القرآن. یہ لوگ جو اپنی عقل کے سہارے جو ہے وہ، کیونکہ یہ خطرہ ہے. اب آپ دیکھیں اگر یہی چیز ہم اس کے خلاف اگر امام خاموش رہ جائیں، اس تفرید کے خلاف بھی خاموش رہ جائیں، اس افراد کے خلاف بھی خاموش ہو جائیں اور اپنی آواز نہ اٹھائیں، یا آج کے معاشرے میں فرض کیجئے جو خود ہم اپنے مکتب کے اندر افراط و تفرید کے شکار ہو گئے ہیں. کچھ لوگ جو ہے بہت زیادہ اپنے آپ کو روشن فکر کہنے لگے ہیں کہ ہر بات میں وہ کہ میری عقل نہیں مانتی تو اس کا وجود نہیں رکھتا. نہیں، یہ بالکل کیا نام ہے ناسازگار ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے. کچھ لوگ دوسری طرف سے اس قدر متشدد ہو گئے ہیں کہ گویا تمام عقلی حدود کو پامال کرنے کے لیے تیار ہے، کسی بھی چیز کو کسی پیمانے پہ تولنے کے لیے تیار نہیں ہے. خوب یہ افراط و تفرید کا ماحول اس زمانے میں بھی تھا، آج کے زمانے میں بھی ہے. تو ایسے مثلا حالات میں ہم کیسے جو ہے بیلنس کریں؟ امام کاظم علیہ السلام نے حدیں بتا دی کہ دیکھو لا تتجاوزوا ما فی القرآن، اپنے عقائد اور نظریات میں قرآنی حدوں سے پار نہ کرو. اس سے کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ امام کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن سے ثابت کرو. تو پھر اشاعرہ میں، یعنی وہ لوگ جو اہل حدیث ہیں جو ہر بات مثلا عقل سے رد کرتے ہیں، یعنی عقل کو اصلا دخل نہیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں عقل کا کوئی گزر نہیں ہے، اس میں اور اس میں کیا فرق ہوگا؟ نہیں، امام نے یہ نہیں کہا. امام نے یہ کہا کہ تم جس قدر پرواز کرنا چاہتے ہو کرو، لیکن قرآنی حدود کو پار نہ کرو. قرآن میں اللہ کو صمد کہا گیا ہے. تم ایسا کوئی نظریہ لے کر نہ ہو کہ جو مثلا اللہ کی صمدیت اور اس کی وحدانیت کو خطرہ ہو جائے. قرآن میں اللہ کو مثلا کیا لا شریک بتایا گیا ہے، یا قرآن میں اللہ جو ہے لیس کمثلہ شیء ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے. تم ایسا نظریہ عقیدہ نہ لے کر آؤ کہ جو ہے وہ خدا جو ہے وہ اس جیسی دوسری چیزیں بن جائیں. اس کی وحدانیت، اس کی کبریائی، اس کا لا شریک ہونا خطرے میں آ جائے. ٹھیک ہے. تو یہ اب ایسے حالات میں کہ جہاں سوچیے یہ بہت بڑا خطرہ ہے قوم و ملت کے لیے. خود اس کے بعد فرض کیجیے شیعوں میں مختلف قسم کے فرقے آ جانا. ٹھیک ہے. بنی عباس نے ایک دوسرا حربہ کیا اپنایا تھا جانتے ہیں؟ وہ یہ تھا کیونکہ امام زمانہ سے متعلق جو امام مہدی سے متعلق روایات بہت مشہور تھیں، بہت مشہور ہو چکی تھی روایت. اس قدر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد جو ہے امام علی اور دیگر معصومین نے قدم بقدم، گام بگام، لمحہ بلمحہ جہاں جہاں ضرورت محسوس ہوئی اور جہاں جہاں آپ کو لگا، آپ نے فوراً امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کا تذکرہ کیا، امام مہدی کا تذکرہ کیا. ٹھیک ہے. تو اب بنی عباس نے اس کو حربہ بنانا چاہا. ٹھیک ہے. چھٹے امام کے زمانے میں ایسا ہوا. آپ دیکھیں جناب اسماعیل کے بعد ایک فرقہ نکل گیا. ٹھیک ہے. جبکہ جناب اسماعیل خود نہیں چاہتے تھے وہ انحراف. اور یہ کہیں نہ کہیں دیکھیے ہر انحراف کے دو ہی سبب ہو سکتے ہیں ہر دور میں، یا آج کے دور میں بھی ہوگا. ہر گمراہی کے دو سبب ہو سکتے ہیں. یا تو وہ انحراف اسپانسرڈ ہوتا ہے، کسی سازش کا کیا نام ہے نتیجہ ہوتا ہے، یا لا علمی اور لا عقلی ہوتی ہے، بے وقوفی ہوتی ہے، کم عقلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ دو ہی چیز ہو سکتی ہیں سبب انحراف کا. کہیں بھی آپ انحراف دیکھیے دو حالت سے خالی نہیں ہوگا. یا کوئی مثال کے طور پہ نادان شخص، یا کوئی ایسا شخص کہ جو مثلا جو شعار دے رہا ہے، جو بات پیش کر رہا ہے وہ اس کا ماہر نہیں ہے، وہ اس قدر مثلا علم نہیں رکھتا، دانش نہیں رکھتا. تو یہ سبب ہوتا ہے انحراف. اس کے بھی پیروکار مل جاتے ہیں. دیکھیے ہر جو ہے وہ دکاندار کو کوئی نہ کوئی خریدار مل جاتا ہے، کسی کو کم، کسی کو زیادہ. یہ تو دنیا کا رواج ہے، یہ تو ہوتا ہی ہے. اور یا پھر یہ کہیں نہ کہیں سے یہ تحریکیں اسپانسرڈ ہیں، جیسا کہ دنیا میں ہو رہا ہے. آپ دیکھیں اہل بیت کے خلاف علیہ السلام خود اندرون خانہ بہت سی تحریکیں اسپانسرڈ ہیں، جن کو اسپانسر کیا دشمن اسپانسرڈ کرا. کس عنوان سے؟ تاکہ خود چاہنے والوں کے درمیان خلفشار ہو، چاہنے والوں کے درمیان جو وہ توازن بگڑے، ان کے درمیان میں انحراف بڑھے، اور خاص کر جو ہے وہ ہمارے قوم کے جوانوں کو جو ہے وہ مثلا نشانہ بنایا جا رہا. یہ اس زمانے میں بھی تھا. چھٹے امام کے بعد مہدویت کو باقاعدہ ٹارگٹ بنایا. اب یہ جو اسماعیلیہ فرقہ نکلا، اس میں یہی دو سبب میں سے ایک سبب تھا. خفیہ طور پہ کہیں نہ کہیں سے اسپانسرڈ تھا کہ جنہوں نے بنایا ان کو بھی محسوس نہیں ہوا، اور ظاہری طور پہ لا علمی اور جہالت.
کہ نہیں، اور یہی سہارا کس کو بنایا؟ اسی مہدویت کو، اسی نظریے کو۔ امام کاظم علیہ السلام کے زمانے میں آپ دیکھیں نا، امام کاظم علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوا؟ جہالت اور انحراف۔ اچھا، تیسرا ایک سبب ہوتا ہے وہ بے دینی، خدا کا خوف دل سے ہٹ جانا۔ جب بھی انسان کے دل سے خدا کا خوف ہٹ جائے گا تو وہ اپنے دین کو، اپنے قرآن کو، اپنی کتاب کو، اپنے مکتب کو، اپنی ملت کو، سب کو بیچ دے گا۔ اتنی خاموشی سے سودا کرنے کہ کسی کو احساس بھی نہیں ہوگا، اور پوری قوم کا سودا ہو جاتا ہے۔ یہی کام کیا واقفیہ مکتب۔ امام کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد ایک مکتب تیار ہوا، واقفیہ، ٹھیک ہے۔ تین خاص جو ہے وکیل تھے امام کاظم علیہ السلام کے، ٹھیک ہے، جو لوگوں سے وجوہات شرعیہ جمع کرتے تھے، جو بھی اپنی شرعی رقوم دیتے ہیں لوگوں کو تو تحقیق کر لیں اور کیا نام ہے ذمہ داری کے ساتھ پہنچیں، ان کا شرعی فریضہ، ان کا کام ہے دینا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ رقوم شرعیہ کو اپنے پاس رکھتے ہیں کہ ہم کسی کو نہیں دیں گے، نہیں، ایسا بھی نہیں صحیح، آپ پر فرض ہے دینا، لیکن آپ تحقیق کر کے دیجیے آپ کس کو دے رہے ہیں، کسی ذمہ دار کو دیں، مراجع تقلید کے ہاتھ میں پہنچائیں یا ان کے خاص وکلاء کے ہاتھ میں پہنچائیں، تاکہ اس میں غلط تصرف نہ ہو سکے اور صحیح جگہ پہ خرچ ہو اور جو مستحقین ان تک پہنچ سکے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کریں اس زمانے میں یہ ہوا، یہ لوگ تھے خاص وکلاء تھے، لیکن پیسہ آیا تو آہستہ آہستہ خرچ کرنے لگے اور ذاتی زندگی میں خرچ ہونے لگا، شیطان بھی زندگی میں آنے لگا، بڑھنے لگا، گمراہیاں، انحراف آہستہ آہستہ بڑھتا گیا۔ ادھر امام قید خانے میں گئے، پھر شہادت ہوئی، شہادت کے بعد پیسے کسی کے پاس 1,00,000 جو ہے وہ دینار، کسی کے پاس 30,000 دینار، کسی کے پاس کچھ، لیکن وہ ایک بڑا اماؤنٹ تھا، ان کے لیے اتنا پاسبل نہیں تھا کہ وہ ادا کر سکیں۔ کچھ کھا گئے، کچھ اپنی جیب میں رکھ لیا، کچھ پراپرٹیز بنا لی۔ امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ بھائی لاؤ پیسے دو، جو تمہارے پاس رقوم شرعیہ ہیں، ٹھیک تم دو تاکہ بہرحال مستحقین تک پہنچے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا جانتے ہیں؟ فوراً کہا کہ نہیں، وہ آپ کون ہیں؟ آپ تو امام ہی نہیں ہیں، یہ تو امام کاظم علیہ السلام مرے ہی نہیں ہیں، اس دنیا سے تشریف لے ہی نہیں گئے ہیں، یہ تو مہدی تھے اور یہ زندہ ہیں۔ وہیں سے مذہب واقفیہ شروع ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں کتنا بڑا خطرہ ہے یہ، اندرون خانہ انحراف ہوا ہے۔ اندرون خانہ جو انحراف ہوتا ہے اس کا ایک بنیادی سبب کیا ہوتا ہے؟ ایک لا علمی، دوسرا اندرون خانہ، ایک لا علمی، دوسرا خدا کا خوف نہ ہونا۔ یہ سب امام کاظم علیہ السلام، آپ دیکھیں، آپ امام کی زندگی کے جو ہے وہ بعض واقعات دیکھیں، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ امام نے حتیٰ قید خانے میں بھی لوگوں کے دلوں میں خوف خدا کا بیج بونا چاہا ہے۔ آپ وہ واقعہ آپ نے مشہور سنا ہوگا اور سبھی سنتے ہیں اکثر مجلسوں میں، ٹھیک ہے، کہ ہارون رشید نے وہ ایک گانا بجانے والی خاتون کو بھیجا۔ اس زمانے والے، اب جیسے آج کی فرض کیجیے سنگرز ہوتی ہیں تو ان کی وضع و قطع کیا ہوتی ہے، تو اس زمانے میں جو سنگر تھی اس کی بھی وضع و قطع اسی زمانے کے اعتبار سے بہت خراب تھی، جیسے آج کی ویسے اس زمانے کی، اور اس کے بھی وہی سارے کام تھے کہ جو آج کی سنگرز کر سکتی ہیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے، یا مثال کے طور پہ مثلا کیا نام ہے موب اٹریکشن، اور کیا نام ہے سوشل نیٹ ورک پہ مثلا اپنے آپ کو مزید فیمس کرنے کے لیے کچھ بھی کسی حد تک جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے اس زمانے میں بھی، اب سب کے بارے میں نہیں جانتا لیکن ایک جنرل تھاٹ سے، تو اس زمانے میں بھی مغنیات جو تھی وہ ایسی تھی۔ ہارون رشید نے امام کو علیہ السلام کو ٹارچر کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ایک گانا بجانے والی خاتون کو بھیجا کہ وہ جائے اور جا کے امام کو ٹارچر کرے۔ اب اس کو جا کے امام کو ہنٹر نہیں مارنے تھے، چابک نہیں مارنے تھے، یا زنجیریں نہیں مارنی تھی، بلکہ وہ جانتا تھا کہ یہ کس طرح ان کو اذیت ہوگی۔ لیکن اب آپ دیکھیں ایسے شخص کو کس طرح منقلب کر دیا۔ آپ دیکھیں اس سے اندازہ ہوتا ہے، اس سے آپ بالکل ہم تشبیہ بلا مشبہ، جیسے امام حسین نے جناب حر کو منقلب کیا کہ سپاہی یزید سے سپاہی حسین میں آ گئے، بالکل ہو بہو۔ یعنی آپ دیکھیں ایک مغنیہ کو نہ صرف یہ کہ اس کے فن پہ اس کو نادم کیا، بلکہ اس کو اپنے پیشے پہ مثلا ندامت کا شکار بنایا، اس کو کہ وہ اپنے پیشے سے مایوس ہو، نادم ہو، اپنے آپ کو گنہگار سمجھے، توبہ کرے، استغفار کرے، اس کے بعد جو ہے استغفار و توبہ کے بعد جو ہے اپنے رب کے آگے جو ہے وہ گڑ گڑائے، معافی مانگے، پھر اس کے بعد اپنے رب سے قرب و جو ہے وہ نزدیکی طلب کرے، اور یہ خاتون جو ایک گانا بجانے والی بے دین خاتون تھی وہ ایک دیندار خاتون بن جائے اور سجدہ ریز ہو جائے۔ خاتون جو ہے گئی تھی مثال کے طور پہ فرض کیجئے، اور اگر بے حجاب گئی تھی تو وہاں سے ایک مومنہ پاک دامن خاتون بن کے واپس آئے۔ خوب یہ اتنا بڑا انقلاب کتنے دن کا تھا یہ بتائیے انقلاب؟ آپ ذرا غور کیجئے، یہ فیو آورز کا انقلاب تھا، چند لمحوں کا، یعنی ہم 1 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا انقلاب تھا۔ تو آپ غور کریں یہ کیا تھا، ایسے اور کچھ نہیں کہا، امام نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا، امام نے کوئی خاص بڑی نصیحتیں نہیں کی،
بس امام علیہ السلام اپنی تسبیح اور اپنے سجدے میں مشغول رہے اور اپنی عبادت سے جو اس کو احساس دلایا. یعنی اب اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے امام علیہ السلام کی عبادت بھی وہ ایک ہدف و مقصد رکھتی تھی. یعنی صرف خدا سے راز و نیاز اور خدا سے قرب کے ساتھ ساتھ آپ کے سجدے جو ہے وہ گمراہوں کو وہ راہ راست پہ لے آتے تھے، اور ایسے گمراہ کو کہ آپ نے بالکل منقلب کر دیا. یعنی ہم کو تو لگتا ہے، یعنی یہ میرا ممکن ہے ایک مقایسہ یا ایک کمپیریزن ہے میرا، کہ یہ گویا وہی واقعہ ہوا ہے جیسے جناب حر کا واقعہ ہوا ہے کہ ایک شب میں ایک مثلا جہنم سے جنت کی طرف آ گیا. وہی حال یہی خاتون کے ساتھ بھی ہوا، گئی تھی جہنم کے راستے پر، واپس آئی تو بہشت کے راستے پر. یہ آپ دیکھ بشر حافی، صوفیہ کرام جو ہیں اہل سنت کے، ان کے سلسلے میں ایک پیر بڑے کیا نام ہے گویا پیر طریق مانے جاتے ہیں. بشر حافی، ان کی قبر جو ہے وہ بغداد میں بھی ہے. کیا نام ہے جناب ابو حنیفہ کی قبر کے بعد اسی آگے گلی میں اسی علاقے میں ہے جناب بشر حافی. بشر حافی جو ہیں آپ کون ہے جانتے ہیں؟ بشر حافی کی ہدایت کس نے کی ہے؟ ناظرین کے لیے بھی امپورٹنٹ ہوگا. بشر حافی وہ شخص تھے، بہت پیسے والے تھے، ان کا اپنا جاؤ حشم تھا، گھر بہت بڑا تھا، بہت خادم تھے، نوکر تھے، ٹھیک ہے. اور ہر روز رات کو ان کے گھر میں گانا بجانا ہوتا تھا. اس زمانے میں بازار گرم تھا، بنی عباس کے پاس یہی تھا لوگوں کو سرگرم کرنے کے لیے. یہی ہوتا ہے کہ جب دین ایک جب دین کو سیاست کے طور پہ استعمال کرتے ہیں اور وہ جب کیا نام ہے دینی اسٹریٹجی فلاپ ہونے لگتی ہے، لوگ تھک جاتے ہیں، تو اب گانا بجانا، شراب نوشی، حرام خوری، اس کو جو حتیٰ دینی مراکز میں آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کو عام کیا جاتا ہے، تاکہ ایک تجربہ تھا دین کے ذریعے دین سے دور کرنے کا، اب بے دینی کے ذریعے دین سے دور کرنے کا، جیسا کہ آج ہو رہا ہے. میں اس سے زیادہ نہیں کہہ سکتا کہ اب بے دینی کے نام پہ، کانسرٹس کے نام پہ، گانے بجانے کے نام پہ، مثال کے طور پہ شراب نوشی اور جوئے خانوں کے نام پہ، اب بے دینی کے نام پہ نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. اور اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ اپنے اقتدار کو بچانا. تو یہی حال تھا اس زمانے میں بھی. میں کہاں ہو رہا ہے یہ سب سامعین ناظرین سب سمجھتے ہیں ماشاءاللہ، ان کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے. آپ دیکھیں اب کیا اس زمانے میں کیا ہوا کہ آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ کے گھر میں گانا بجانا ہوتا تھا، اور ایسے حالات میں امام کاظم علیہ السلام اس گلی سے گزر رہے تھے، تو بشر حافی کے گھر سے ایک خادمہ نکلی، جیسے ہوتا نا گاربیج وغیرہ ڈالنے کے لیے، تو گھر کا کوڑا وغیرہ پھینکنے کے لیے. تو جیسے دروازے پہ آئی، امام سے روبرو ہوئی، تو امام نے کہا کہ یہ کس کا گھر ہے؟ تو اس نے نام بتایا لمبا چوڑا جو بشر حافی کا نام تھا. بشر نام تھا حافی ننگے پیر کو، وہ کیوں پڑا نام، وہ اس کا فلسفہ ہے. تو انہوں نے نام بتایا. امام نے ایک سوال کیا، یہ بتاؤ یہ غلام ہے یا آزاد؟ تو اس نے کہا یہ کون سا سوال ہے آپ کا بھائی؟ ارے کہیں غلام ہوتا تو اس کے اتنے جاؤ حشم ہوتے، ہم اس کے خادم ہوتے. کہیں غلاموں کے خدم ہوتے ہیں، غلاموں کے گھر میں نوکر ہوتے ہیں، غلاموں کا اتنا بڑا گھر ہوتا ہے، غلاموں کے گھر میں اتنے لوگوں کے جو ہے وہ مثلا کیا نام ہے آنا جانا ہوتا ہے، گانے بجانے ہوتے نہیں ہوتے ہیں، بھائی آزاد ہے. تو امام نے اس سے کہا کہ ہاں یہی وجہ ہے کہ اس کے گھر سے گانے بجانے کی آوازیں آ رہی ہیں. اگر عبد اور غلام ہوتا تو اس کے گھر سے یہ آواز نہ آتی. تو اب جب اندر واپس جاتی ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ کہاں رہ گئی تھی، اتنی دیر کیوں ہوئی؟ معمول کے مطابق کوڑا پھینکا، گھر کے اندر آ گئی. دیر کہاں ہو گئی، کہاں رہ گئی تھی؟ کہا کہ پتہ نہیں، راستے میں ایک شخص دروازے کے پاس ملا اور وہ عجیب سے سوال کر رہا تھا. کہا کیا سوال کر رہا تھا، کون تھا، نام جانتی ہو؟ کہا نام نہیں جانتی ہوں. ہاں یہ سوال کیا سوال تھا؟ کہا کہ اس نے نام ہم پوچھا آپ کو، پوچھنے لگا کہ یہ عبد ہیں یعنی غلام ہیں یا آزاد ہیں؟ تو میں نے کہا کہ وہ آزاد ہیں، غلام نہیں ہے، عبد نہیں ہے. تو وہ کہہ کے چلا گیا کہ ہاں اگر عبد ہوتا تو اس کے گھر سے گانے بجانے کی آواز نہیں آتی. جیسے بشر حافی نے سنا، دیکھیے کبھی کبھی ایک کلمہ جو ہے وہ مثلا کیا نام ہے ایک ہزاروں مرض میں مبتلا، اخلاقی امراض میں مبتلا انسان کی ہدایت کا سبب بنتا ہے. بشر حافی اپنے گھر سے ننگے پیر دوڑے ہوئے نکلے. کہا کہ کدھر گئے؟ اسی گلی میں گئے، اس راستے پہ گئے، فوراً امام کے قدموں پہ گر گئے اور کہا کہ مولا میں اب تک آزاد تھا، اب غلام بننا چاہتا ہوں، میں اب عبد بننا چاہتا ہوں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی دیکھیے یہ اخلاقی ہے. ایک شخص جو گانا بجانا جس کے گھر میں ہوتا تھا، حرام شراب نوشی اور تمام، اس شخص کی ایسی ایک جملے سے، ایک لفظ سے ایسی تربیت کی کہ آج وہ پیر طریقت بن گیا صوفیاء کرام کا. آج لوگ ان کے مزار پہ جا کے جو ہے کیا نام ہے ان کے قصیدے پڑھتے ہیں. تو یہ یعنی لوگوں کی اخلاقی اور روحانی تربیت بھی
یہ بھی ایک مشن ہے. کیا نام ہے، قوم میں جب اخلاقی اور روحانی تربیت نہیں ہوگی تو قوم ترقی نہیں کر سکتی. خالی علم کا اسلحہ لے کے انسان میدان میں نہیں دوڑ سکتا اور جو ہے وہ میادین کو سر نہیں کر سکتا، بلکہ انسان کے اندر اخلاقی اقدار کا ہونا. معاشرے کی زندگی کے لیے صرف پیسہ اور ٹیکنالوجیز اور جو ہے وہ صلاحیتیں کافی نہیں ہیں، بلکہ اخلاقی اقدار کا بھی ان میں زندہ ہونا ضروری ہے. اگر اخلاقی اقدار نہیں ہے معاشرے میں تو معاشرہ، ایک گھر، ایک اسٹیبل فیملی، ایک اسٹیبل سوسائٹی یہ کبھی تیار نہیں ہو سکتی. ہمیشہ ان میں اختلافات اور یہ مشکلات معاشرے میں رہیں گی. تو یہ امام کاظم علیہ السلام کی جو اسٹریٹجی تھی، آپ دیکھیں تدابیر تھی حکیمانہ کہ کیسے شیعت ارکان کو محفوظ کیا آپ نے. جی ہاں. اچھا، دشمنوں سے مقابلے کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے آپ کے عرض کریں دشمنوں سے مقابلے میں آپ دیکھیں امام نے یعنی اچھا ہماری شیعوں کی جو ہے سب سے بڑی بنیاد کیا ہے. دیکھیں اگر ہم نماز روزے کی بات کریں تو تمام مسلمانوں میں نماز روزہ ہے. چھوٹے موٹے اختلافات ہیں، وہ اختلافات جو ہے خود ان اعمال میں اختلاف نہیں ہے بلکہ دوسرے بڑے اختلافات کے سبب وہ اختلاف ہیں. ہماری سب سے بڑی بنیاد کیا ہے جانتے ہیں شیعوں کی؟ ہمارے سب سے بڑی بنیاد ہے امامت. ہماری سب سے بڑی بنیاد ہے امامت. ہم اگر مثال کے آج ہمارا دین کیوں ہے دین ہے، ہم کیوں اس طرح نماز پڑھتے ہیں، ہم کیوں اس طرح روزہ رکھتے ہیں تمام ناظرین کے لیے، ہم کیوں اس طرح حج کرتے ہیں، ہم کیوں طواف نساء کرتے ہیں، ہم کیوں مثال کے طور پہ رکن و مقام کے درمیان جو ہے نماز پڑھتے ہیں، ہم کیوں خانہ کعبہ میں نیچے ہی طواف کرتے ہیں اوپر نہیں جاتے ہیں الا مجبوری کے تحت، ہم کیوں تقصیر اس طرح کرتے ہیں، ہم کیوں صحیح اس طرح کرتے ہیں، ہم کیوں رمی جمرات اس طرح کرتے ہیں، ہمارے کیوں مثال کے طور پہ روزہ افطار اتنی دیر سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سب کی بنیادی وجہ ہے کیونکہ ہم نے اپنا دین رسول خدا کے بعد حضرت علی اور ان کے سلسلے سے لیا. ایک بات، ایک جواب. ہمارا دین غدیر سے آیا. ہمارا دین مثال کے طور پہ ولائے دین ہے. ہمارے دین میں امامت ہے. ہم ہر کس و ناقص سے اپنا دین نہیں لیتے، ہم ہر کس و ناقص سے اپنی فقہ نہیں لیتے. ہمارے یہاں چھٹے امام جو کہیں گے وہی دین ہے، ہمارے یہاں پانچویں امام جو کہیں گے وہی دین ہے. ہمارے یہاں امام حسین، امام حسن، امام علی چوتھے امام، یا مثال کے طور پہ حضرت حجت تک جو کہیں گے وہی دین ہے. اس کے علاوہ کسی کی کوئی جو ہے وہ یا ان کے سلسلے سے آنے والا وہی دین ہے. کوئی بھی سلسلہ ختم نہ ہو وہ ہمارے لیے معتبر نہیں ہے. یہ ہمارا شیعوں کا امتیاز ہے. ہم دوسروں کا بھی احترام کرتے ہیں، وہ سب اپنی اپنی جگہ جیسے بھی ہوں وہ خود سمجھے، ہم ان سے ہمارا کوئی ربط. ہم کہہ رہے ہیں ہمارے نظریات اور ہمارے عقیدے، ہماری فقہ، ہمارے احکام، ہمارا پورا دین، اس کے سلسلے اگر معصومین تک نہ جا کر ملے علماء کے ذریعے تو پھر ہمارے لیے وہ اعتبار نہیں رکھتا. جو سلسلے کا امام تک جا کے مثلا انتہا ہوتی ہے وہ ہمارے لیے معتبر ہے. تو اب آپ کی خدمت میں عرض کریں ایسے حالات میں آپ غور کیجئے امام کاظم علیہ السلام نے جو مثلا جو سب سے بڑا فوکس کیا وہ کس چیز پہ؟ امامت پہ فوکس کیا. کیسے؟ بنی عباس لوگوں کو دھوکہ دے رہے تھے کہ ہم آل محمد ہیں، اور ہر جگہ فرض ہارون رشید آپ دیکھیں چھوٹا سا واقعہ لیکن کتنی حکمت رکھتا ہے. ہارون رشید جو ہے وہ مکے کے بعد مدینہ آیا زیارت کرنے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر، اور آپ کے روزے پہ آیا السلام علیکم یا ابن عم. ٹھیک ہے، السلام آپ اے چچا کے بیٹے. امام کاظم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم یا جدہ یا رسول اللہ، سلام آپ پر اے میرے جد. تو یہ اب وہی اسی جگہ پر یہ سن کے جو ہے وہ ہارون رشید اور جو ہے وہ ابل پڑا. یہ کون سی بات ہو گئی؟ آپ کے جد کیسے ہو گئے؟ آپ تو کیا نام ہے جناب ابو طالب کی نسل سے ہیں اور کہیں بیٹی سے نسل چلتی ہے. امام کاظم علیہ السلام نے جناب عیسیٰ کے سلسلے کو قرآن سے ثابت کیا کہ اگر ہم رسول خدا کے بیٹے نہیں ہیں تو جناب عیسیٰ بھی جناب ابراہیم کے نہیں ہوں گے. لیکن قرآن تو جناب عیسیٰ کا سلسلہ جناب ابراہیم سے تک پہنچاتا ہے جبکہ وہ بیٹی سے پہنچتا ہے سلسلہ. تو گویا ہم یہ ثابت کیا. اچھا یہ ثابت کرنے کا مقصد کیا تھا؟ بنی عباس لوگوں کو یہ دھوکہ دینا چاہ رہے تھے کہ جو اصل آل محمد، حتیٰ وہ روایات کے جن میں مثلا کیا نام ہے قریش کا تذکرہ آیا ہے کہ ان کی امامت ہوگی، ان کا اقتدار ہوگا، تو وہ اصل قریش ہم ہیں، ہمارے علاوہ کوئی دوسرا نہیں. خوب اس کا مقابلہ یہاں امام جو ہے اپنے نسب کو ثابت نہیں کر رہے تھے بلکہ امامت کو ثابت کر رہے تھے. یہ قابل غور بات ہے، بلکہ امامت کا دفاع کر رہے تھے. آپ کو امامت بچانے وہاں وہ شخص جو ہے اپنے صرف ایک سلام کے ذریعے پوری تائید چاہ رہا. اچھا پھر اسی ہارون رشید نے ایک دوسرا کام کیا یا اس کے بیٹے نے کیا کہ آپ جو ہے فدق لے لیجیے اپنا. دیکھیے تمام ناظرین اس کی طرف توجہ کریں. ایک جغرافیائی حیثیت ہے کہ جغرافیکلی ایک اس کا ایک رقبہ ہے اور زمین کے خاص خطے پہ ایک ہے، اور ایک اس کی پولیٹیکل حیثیت ہے.
واہ فدق بہت جو ہے خوبصورت جغرافیائی اعتبار سے فدق تھا. کبھی بھی نے اس جغرافیائی فدق اور اس زمین کے ٹکڑے کا، اس کھیت کا، اس مزرعے کا، اس باغ کا، کبھی اس باغ کی لالچی نہیں کی. مولا کائنات کا صاف صاف جملہ تھا، مالی والفدق، میں کیا کروں گا اس زمین کے ٹکڑے کے. تم کیا سمجھ رہے ہو میں زمین کے ٹکڑے کے لیے لڑ رہا ہوں؟ نہ. فدق ایک اصل میں کیا تھا؟ فدق فلسفہ تھا امامت کی سچائی کرنے کے لیے، امامت کی پشت پناہی کے لیے، امامت گویا کیا نام ہے اس کی حمایت کے لیے فدق تھا. اصل میں اس زمانے میں رسول خدا نے فدق اس لیے دیا تھا تاکہ دین کی خدمت کے لیے، دین کو زندہ رکھنے کے لیے، قوم و ملت کو زندہ رکھنے کے لیے جو ہے اس سرزمین کی درآمد اور اس کی جو انکم ہوگی اس سے جو ہے امام علی علیہ الصلوۃ والسلام جو مسلمانوں اور اپنے چاہنے والوں اور گویا قوم کی ہدایت میں یعنی اس سے فائدہ اٹھا. تو ایسا حالات میں ہارون رشید نے جیسی مثلا کہا کہ آپ فدق لے لیجیے، تو امام نے کیا جواب کہ چھوڑو ہٹاؤ، تم دے نہیں پاؤ گے، تم دو گے نہیں، بعد میں منکر ہو جاؤ. نہ کہیے، آپ کہیے میں دوں گا، ضرور دوں گا، کیوں نہیں دوں گا، یہ آپ کا حق ہے اور آپ لے لیجیے. اور یہ اصل میں دکھانا چاہ رہا تھا کہ ہماری ان کی تو دوستی ہے، ہم سے تو ان کے کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے، ہم نے ان کو زمین دے دی، ہم نے ان کو یہ سب کچھ دے دیا. ہم جیسا کیا تھا عمر ابن عبدالعزیز نے بنی عباس میں. اور لوگ آج بھی کہتے ہیں بنی عباس میں سب سے کم ظالم تھا. نہیں، وہ بھی ظالم تھا. وہ دراصل اپنے عمل پہ ملمہ چڑھانا چاہ رہا تھا. عمر ابن عبدالعزیز کوئی اچھا حاکم نہیں تھا. اگر اچھا ہوتا تو خلافت دے دیتا، اچھا ہوتا تو امامت کا اعلان کر لیتا. وہ نہیں کیا اس نے. تو وہی حال اس کا ہے. یہ لوگ بھی چاہ رہے تھے کہ مثلا یہ دکھائے کہ وی آر گڈ ود دیم، وی ڈونٹ ہیو اینی مثلا فرکشن اینڈ کانفلکٹس، ہم سب ایک دم اچھے حالات چل رہے ہیں ہمارے. تو اس نے کیا کیا آپ کی خدمت میں عرض کریں، جیسی فدق کا تو امام نے کہا تم دو گے نہیں، ہمیں معلوم ہے. کہا نہیں، آپ بتائیے، ہم دیں گے. تو امام نے کہا دیکھو اگر ہم لیں گے تو تمام حدوں کے ساتھ لیں گے، ہم پھر کوئی ایک گوشہ بھی چھوڑیں گے نہیں کہ تمہیں کہ مثلا کیا نام ہے کہ وہ مس ہو جائے. کہا ہاں بتائیے آپ. تو امام نے جتنی بھی سرحدوں تک، افریقہ اور ادھر سے یمن اور آپ کی خدمت میں عرض کریں شمال اور جنوب اور مشرق و مغرب، چاروں سمت سے جو اسلامی حدیں تھیں امام نے اس کو شمار کرنا شروع کر دیا. ادھر سمرقند و بخارا آپ کی خدمت میں عرض کریں شمالی خطے میں، اور جنوب میں پتہ نہیں کتنی دور تک جو ہے اس طرف، اور پھر کیا رہے ہیں مغرب میں بہت دور دور تک، اور جنوب کی طرف ہر چاروں خطے سے جہاں تک بھی جو ہے وہ سرحدیں تھیں اسلامی مملکت کی، وہ سب کا نام لے لیا. کہا کہ یہ ہے فدق. تو اس نے کہا میں ہمارے لیے بچا کیا؟ آپ نے تو سب لے لیا، ہمارے پاس کیا رہے گا؟ تو امام نے کہا ہمیں معلوم تھا تم نہیں دو گے. پھر یعنی وہ امام نے کیا میسج دیا دنیا کو کہ فدق صرف اس زمین کے ٹکڑے کا نام نہیں ہے، فدق امامت کے حصے کا نام، امامت کی پشت پناہی کا نام، امامت سے اس کا تعلق ہے. اچھا ایک چیز اور آپ دیکھیں، اس سے ایک بہت بڑی قلعی بھی کھول رہے ہیں امام، ایک بہت بڑا میسج بھی دے رہے ہیں کہ کل جن لوگوں نے فدق چھینا تھا وہ انہوں نے زمین کا ٹکڑا نہیں چھینا تھا، انہوں نے پولیٹیکلی پیرالائز کرنے کے لیے اور امامت کو کمزور کرنے کے لیے، اس الہی ولایت کو کمزور کرنے کے لیے فدق چھینا تھا. تو وہ ایک ساتھ امام نے بنی عباس پہ بھی حملہ کیا اور ماضی کے جتنے بھی شیاطین تھے ان پہ بھی حملہ کیا، یا ماضی میں جن لوگوں نے بھی خراب کاریاں کی ہیں. تو آپ گورے کتنی اسٹریٹجی کے ساتھ جو ہے امام نے امامت کا دفاع کیا، اور امام نے جو ہے امامت کی پاسبانی کی، اور مختلف مقامات پر مناظرات کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے امام نے اپنے موقف کو کہیں بھی چھپایا نہیں ہے کہ ہم اس میں کمپرومائز نہیں کر سکتے. ہاں ہم کبھی بنی عباس، بنی امیہ اور بنی ہاشم ایک ہو ہی نہیں سکتے. کیوں؟ کیونکہ بنی ہاشم جو ہیں وہ سلسلہ امامت ہے ان کے پاس، بنی عباس بنی امیہ کے پاس اقتدار تھا. وہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ہر جھوٹ، ہر مکر و فریب سے انہوں نے سہارا لیا، ہر جھوٹ، ہر مکر و فریب سے انہوں نے مدد لی. تو آپ دیکھیں یہ تھے امام علیہ السلام. میں نے 2 ایگزامپلز دیے، اور بہت سے ایسے موارد ہیں، بہت سے ایسے مواقع ہیں امام علیہ السلام دوستوں، اپنے چاہنے والوں اور الگ الگ طریقے سے عام لوگوں کے درمیان. یہاں آپ نے کوئی تکلف بھی نہیں کیا. دیکھیے امام نے تقیہ کیا، لیکن تقیہ سے امام نے دوسرے کام کیے. اچھا تقیہ کے ڈیفینیشن بھی میں ابتدا بتا چکا ہوں، جنہوں نے نہیں دیکھا ہے تو پوری طرح دیکھ کے تاکہ سمجھیں. تقیہ کیا، لیکن تقیہ سے بھی ایک مقصد حاصل کیا. تقیہ کے ذریعے ایسے افراد تیار کیے کہ جو شیعت کے لیے مفید ہوئے، جو حکومت میں پہنچے. لیکن یہاں امام نے کوئی تقیہ نہیں کیا، یہاں کوئی نہاکاری، کوئی واضح طور پہ. جی ہاں بالکل صحیح. ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ محدود ہو رہا ہے، تقریباً 6-7 منٹ موجود ہے. میں چاہوں گا کہ آج چھوٹی شب شہادت ہے، تو امام مظلوم امام موسی کاظم علیہ السلام کے جو کیفیت شہادت ہے اس کو ذرا پیش فرما دیں. میں
یقیناً میرا بھی دل چاہے گا چند جملے جو ہے وہ امام کاظم علیہ السلام کی جو ہے وہ مصیبت کے پیش کیے جائیں، اور میں تمام ناظرین سے کہوں گا کہ اپنے ذہنوں کو وہ بغداد لے کر چلیں، اپنے ذہنوں کو امام کاظم علیہ السلام کے حرم میں لے کر چلیں، اور وہاں جا کر جو ہے وہ امام علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کہیں۔ بہت سے لوگ دردمند یہاں بیٹھے ہیں، دیکھ رہے ہوں گے، بہت سے لوگوں کے دل میں بہت ساری حاجتیں ہیں، بہت سارے پریشان لوگ ہیں۔ امام کاظم علیہ السلام کا ایک لقب ہے باب الحوائج، ٹھیک ہے؟ امام علیہ السلام کی بارگاہ میں کوئی بھی اپنی حاجت لے کے اس دور میں بھی جاتا تھا تو کبھی رد نہیں ہوتی تھی، آج کے دور میں بھی حاجتیں لوگ دے کر جاتے ہیں تو رد نہیں ہوتی ہے۔ امام کاظم علیہ السلام، اب دیکھیں امام کی ایک زیارت نامے میں ایک عجیب جملہ ہے، السلام علیکہ ایہا المعذب فی قعر السجون۔ ناظرین آپ یہی مسائل کے لیے کافی ہوگا، جانتے ہیں سلام و آپ پر، اے قید خانوں کے اندھیروں میں جس پر مختلف قسم کے عذاب و تشدد نازل کیے گئے۔ امام علیہ السلام کس قید خانے میں تھے، کس طرح کے قید خانوں میں تھے، آپ جانتے ہیں، شاید تصور نہیں کر سکتے کس طرح کی قید سے گزرے ہیں۔ میں ایک منظر آپ کی خدمت میں پیش، بہت سارے قید خانوں میں امام رکھے گئے، سندھی بن شاہد کے قید خانے میں جب گئے تو وہ قید خانہ کیسا تھا جانتے ہیں؟ وہ ایسا قید خانہ تھا کہ جہاں امام کاظم علیہ السلام نہ پیر پھیلا کر صحیح سے لیٹ سکتے تھے اور نہ آرام سے بیٹھ سکتے تھے، مستقل، جانتے ہیں کس حالت میں تھے؟ ایک شخص کو آپ مستقل رکوع کی حالت میں رکھیے، کتنی دیر تک وہ رہ سکتا ہے؟ مستقل رکوع کی حالت کو یوں جھکا ہوا رکھیے، کتنی دیر تک رہ سکتا ہے؟ 1 گھنٹے سے ایک انسان اس حالت سے نہیں رہ سکتا۔ جانتے روایت کیا کہتی ہے؟ قید خانے میں رکھا تنگ جگہ تھی کہ جہاں پیر پھیلا کے لیٹ نہیں سکتے تھے، جب آپ دیوار میں ٹیک لگانا چاہتے تھے تو دیوار میں کیلیں تھیں، وہ کیلیں جب آپ دیوار میں پیٹ لگاتے تھے تو وہ کیلیں پیٹ میں چھپتی تھی۔ اور عالم یہ تھا کہ کبھی کبھی جو امام دعا کرتے تھے، الہی نجنی من سجن ہارون، خدایا مجھے ہارون رشید کے قید سے آزاد کر دے۔ اللہ اکبر، یعنی ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہاں ہم ذرا مقایسہ کریں، آئیے چلیں ہم شام چلتے ہیں، ہم مقایسہ کریں، ہم دیکھیں ہم کسی کی مظلومی کا مقایسہ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ رہے امام کاظم علیہ السلام کی غربت شام میں واقعا بڑا ستم ہوا، لیکن خرابہ تھا، سب کچھ تھا، لیکن امام سجاد پیر پھیلا تو نہ سکتے تھے کبھی کبھی۔ امام کاظم علیہ السلام مستقل تھا۔ اب آپ دیکھیے ایک قید خانہ ایسا تھا کہ جہاں یعنی اس قدر آپ کو بھوکا پیاسا رکھا جاتا تھا کہ وہ قید خانہ ہارون رشید اپنے گھر سے دیکھتا تھا، اپنی چھت سے۔ تو اچانک ایک دن رات کو امام سو رہے تھے تو یہ ملعون آتا ہے اور اپنے جو ہے وہ خادم سے پوچھتا ہے کہ یہ اس قید خانے میں، اس تہ خانے میں جو یہ چادر زمین پہ کس قسم کی بچھی ہوئی؟ تو وہ شخص کہتا ہے وہ چادر نہیں ہے، وہ موسیٰ ابن جعفر ہے، لیٹے ہوئے سو رہے۔ اب آپ سوچیں کہ کس طرح کا ستم ہوا ہے۔ بس میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں تاکہ ناظرین کے لیے بھی اجر و ثواب کا سبب بنے۔ امام کو سندھی بن شاہد نے جب زہر دیا ہے نا، تو بس ایک ہی زہر، آپ دیکھیں کسی کو آپ تلوار سے ماریے اگر اوپر سے، تو اس کے زخم کتنے، جسم میں کتنے زخم ہوتے ہیں، جب زہر اندر جاتا ہے نا، شدید قوی زہر، تو وہ بھی اندر سے انسان کے جسم کو کاٹنے لگتا ہے، اندر سے رگوں کو پارا کرنے لگتا ہے، اندر سے انسان کا جسم جو ہے وہ پھٹنے لگتا ہے، گوشت پگھلنے لگتا ہے، جسم چہرے پہ نیل پڑنے لگتا ہے۔ بس یہی حال تھا، جیسے ہی زہر اتنا قاتل تھا کہ جیسے امام نے وہ ایک کھجور کا دانہ لے کے منہ میں اپنے رکھا ہے، فوراً امام کی حالت بدلنے لگی۔ اچھا جب اوپر سے زخم ہوتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، بھئی یہی حال ہوتا ہے کہ جب اندر سے انسان زخمی ہونے لگے، اندر سے رگیں پھٹنے لگے، تو انسان کو بڑا درد ہوتا ہے۔ اب امام جو ہے درد سے تڑپ رہے ہیں۔ اب آپ ذرا محسوس کیجئے کہ کیا غربت کا عالم۔ قید خانے میں امام علیہ السلام جب شہید ہو گئے تو ہاتھ پیر میں زنجیریں تھیں۔ امام کے جنازے کو فرزند رسول کو 4 غلاموں نے اٹھایا اور لا کے بغداد
اور ایک آواز بلند کی کہ خودو 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 حلم 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 ہذا امام روافض، یہ رافضیوں کے امام کا جنازہ ہے۔ بس عزیزو، رات کی تاریکی میں، یہ آخری جملہ، رات کی تاریکی میں وہ جنازہ وہاں رکھا گیا۔ بعض ارباب مقاتل کہتے ہیں کہ اس زمانے میں آج جیسی روشنی نہیں تھی، اس زمانے میں آج جیسی لائٹ نہیں تھی، رات کی تاریکی میں کیوں جنازہ رکھا گیا؟ ہارون رشید نے اس لیے رات کی تاریکی میں جنازہ رکھا تھا کہ اگر اندھیرے میں کوئی قافلہ آتا ہے تو وہ روند کے چلا جائے جنازے کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون بقضائہ وتسلیما لامرہ الہی بحق فیہا وبحق پالنے والے میرے معبود، حاضرین کو، ہم سب کو، تمام حاجت مندوں کی حاجت روائی فرما، اور امام کاظم علیہ السلام کی زیادہ فرما، اور ہم کو امام کا یاور و ناصر ہو جلد از جلد، اہل بیت کا خاتمہ ہو، اور دین کا بول بالا ہو، امام کی حکومت اور اقتدار۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ طبلہ، انتہائی مشکور ہیں، انتہائی ممنون ہے جناب مولانا جناب مرزا عسکری صاحب کے، آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم اہل بیت ٹی وی کو دیا۔ ناظرین، ایام عزائے کاظمیہ، شہادت امام موسی کاظم علیہ السلام کی ایام چل رہے ہیں۔ آج بعض جگہوں پہ شب شہادت ہے، اور بعض ممالک میں شہادت کا بھی دن منایا جا رہا ہے، اور اس میں پوری کوشش کی کہ اپنے وقت میں رہتے ہوئے زیادہ سے زیادہ جو محدثین نے، مورخین نے امام موسی کاظم علیہ السلام کی عملی زندگی کے حوالے سے لکھا اور کیفیت شہادت کے بارے میں کیا کچھ عقل مند کیا، اس کے اوپر گفتگو کریں۔ انشاءاللہ جو کچھ مزید گفتگو کرنے